بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایام الصلح۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے اشتہار 6 فروری 1898 دربارہ طاعون کے پڑھنے کے بعد بعض لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ لوگوں کو اول یہ بتانا کہ طاعون کے استئصال کے لیے فلاں تدبیر یا فلاں دوا ہے، اور پھر یہ کہنا کہ شامت اعمال سے یہ مرض پھیلتی ہے، ان دونوں باتوں میں تناقض ہے۔ اس کتاب کے شروع میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس اعتراض کا نہایت شرح و بسط سے جواب دیا ہے۔ دعا اور تدبیر اور تقدیر کا فلسفہ اور ان میں باہمی موافقت اور مطابقت اور اجابت دعا کی حقیقت اور فرضیت دعا کے اسباب، اور یہ کہ دنیا کی تمام حکمتیں دعا کے ذریعے سے ظاہر ہوئیں، ان جملہ امور پر محققانہ اور حکیمانہ انداز میں روشنی ڈالی، اور سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی صفت رحیمیت سے ضرورت دعا اور اس کے ثمرات اور فیوز کے یقینی ہونے پر استدلال فرمایا ہے۔ علاوہ ازیں اپنے دعوی مسیحیت و مہدویت کی صداقت پر نہایت مدلل اور مؤثر پیرائے میں بحث کی، اور آخر میں شہزادہ عبد المجید صاحب مرحوم کے ایک قریبی رشتہ دار شہزادہ والا گوہر ایکسٹرا اسسٹنٹ کے وساوس کا جواب دیا۔ وجہ تسمیہ۔ اس کتاب کا ایام الصلح نام رکھنے کی وجہ آپ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ چونکہ مسیح موعود کے زمانے میں یضع الحرب کی پیشگوئی کے مطابق مذہبی جنگیں نہیں ہوں گی اور قومیں ہلاک نہیں ہوں گی، بلکہ ایک نئی تبدیلی سے جو دلوں میں پیدا ہوگی باطل ہلاک ہوگا، اور سلامتی اور امن کے ساتھ حق اور توحید اور صدق اور ایمان کی ترقی ہوگی، اور عداوتیں اٹھ جائیں گی اور صلح کے ایام آئیں گے، تب دنیا کا اخیر ہوگا۔ اسی وجہ سے ہم نے اس کتاب کا نام بھی ایام الصلح رکھا۔ اہمیت کتاب۔ یہ کتاب ایک نہایت شاندار اور اہم کتاب ہے، اور اس کی اہمیت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس ارشاد سے ظاہر ہے کہ بالآخر میں ناظرین کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ وہ میری اس کتاب کو سرسری نظر سے نہ دیکھیں۔ میں نے ان کو وہ پیغام پہنچایا ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے مجھ کو ملا ہے، اور میں یقین کرتا ہوں کہ میں نے سب پر حجت پوری کر دی ہے۔ ایام الصلح، روحانی خزائن، جلد 14، صفحہ 424۔ زمانہ اشاعت۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ کتاب اردو میں لکھی، اور اس کا فارسی ترجمہ حضرت مولوی عبد الکریم صاحب نے کیا۔ یہ فارسی ایڈیشن، جیسا کہ مولوی دوست محمد صاحب مؤلف تاریخ احمدیت جلد سوم صفحہ 24 نے لکھا ہے، اگرچہ اگست 1898 میں تیار ہو چکا تھا، اور اس کا اعلان بھی الحکم 13 اگست 1898 میں شائع ہو گیا تھا، مگر ایک خصوصی ضمیمے کے ذریعے اس کی اشاعت ایام الصلح اردو کی اشاعت تک، جس میں بعض اضافے کیے جانے ضروری سمجھے گئے تھے، مثلا چند نئے وساوس کا ازالہ، مصلحتاً روک دی گئی، اور یہ دونوں کتابیں جنوری 1899 میں ایک ساتھ منظر عام پر آئیں۔ دیکھیے الحکم 10 جنوری 1899، صفحہ 11۔ ٹائٹل بار اول۔ الحمدللہ والمنہ کہ یہ رسالہ موسومہ ایام الصلح مطبع ضیاء الاسلام قادیاں میں باہتمام حکیم حافظ فضل الدین صاحب بھیروی مالک مطبع کے مطبوع ہوا 1 جنوری 1899۔ اشتہار عام اطلاع کے لیے۔ اگرچہ یہ کتاب بعض متفرق مقامات میں عیسائیوں کے حملوں کا جواب دیتی اور ان کو مخاطب کرتی ہے، لیکن یاد رہے کہ باوجود اس بات کے کہ عیسائیوں کی کتاب امہات المومنین نے
دلوں میں سخت اشتعال پیدا کیا ہے، مگر پھر بھی ہم نے اس کتاب میں جہاں کہیں عیسائیوں کا ذکر آیا ہے بہت نرمی اور تہذیب اور لطف بیان سے ذکر کیا ہے، اور گو ایسی صورت میں کہ دل دکھانے والی گالیاں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئیں۔ ہمارا حق تھا کہ ہم مدافعت کے طور پر سختی کا سختی سے جواب دیتے، لیکن ہم نے محض اس حیا کے تقاضے سے جو مومن کی صفت لازمی ہے ہر ایک تلخ زبانی سے اعراض کیا، اور وہی امور لکھے ہیں جو موقع اور محل پر چسپاں تھے۔ اور قطع نظر ان سب باتوں کے ہماری اس کتاب میں اور رسالہ فریاد درد میں وہ نیک چلن پادری اور دوسرے عیسائی مخاطب نہیں ہیں جو اپنی شرافت ذاتی کی وجہ سے فضول گوئی اور بدگوئی سے کنارہ کرتے ہیں، اور دل دکھانے والے لفظوں سے ہمیں دکھ نہیں دیتے، اور نہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے، اور نہ ان کی کتابیں سخت گوئی اور توہین سے بھری ہوئی ہیں۔ ایسے لوگوں کو بلا شبہ ہم عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور وہ ہماری کسی تحریر کے مخاطب نہیں ہیں، بلکہ صرف وہی لوگ ہمارے مخاطب ہیں، خواہ وہ بگفتن مسلمان کہلاتے یا عیسائی ہیں، جو حد اعتدال سے بڑھ گئے اور ہماری ذاتیات پر گالی اور بدگوئی سے حملہ کرتے، یا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بزرگ میں توہین اور ہتک آمیز باتیں منہ پر لاتے اور اپنی کتابوں میں شائع کرتے۔ سو ہماری اس کتاب اور دوسری کتابوں میں کوئی لفظ یا کوئی اشارہ ایسے معزز لوگوں کی طرف نہیں ہے جو بد زبانی اور کمینگی کے طریق کو اختیار نہیں کرتے۔ ہم اس بات کے لیے بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے مامور ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا تعالیٰ کا سچا اور پاک اور راست باز نبی مانیں اور ان کی نبوت پر ایمان لائیں۔ سو ہماری کسی کتاب میں کوئی ایسا لفظ بھی نہیں ہے جو ان کی شان بزرگ کے برخلاف، اور اگر کوئی ایسا خیال کرے تو وہ دھوکہ کھانے والا اور جھوٹا ہے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔ المشتہر مرزا غلام احمد از قادیان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ پندیست گوش کن کہ رہی از عذاب و درد، فرخندہ کس کہ پند خرد مند گوش کرد۔ ہمارے پہلے اشتہار مورخہ 6 فروری 1898 طاعون کے متعلق ایک اور ضروری بیان۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ بعض صاحبوں کے دلوں میں میرے اول اشتہار کے پڑھنے سے یہ ایک اعتراض پیدا ہوا ہے کہ لوگوں کو اول یہ بتانا کہ اس مرض کے استئصال کے لیے فلاں تدبیر یا دوا ہے، اور پھر یہ کہنا کہ شامت اعمال سے یہ مرض پھیلتی ہے، ان دونوں باتوں میں تناقض ہے۔ اور تعجب کے اس اعتراض کے کرنے والے بعض مسلمان ہی ہیں۔ سو ایسے سب صاحبوں کو واضح رہے کہ قانون قدرت اور صحیفہ فطرت پر نظر ڈالنے سے ان تمام اوہام کا بڑی صفائی سے جواب ملتا ہے۔ خدا کا قانون قدرت جو ہماری نظر کے سامنے ہے ہمیں بتلا رہا ہے کہ سلسلہ تدابیر اور معالجات کا طلب اور استدعا سے وابستہ ہے۔ یعنی جب ہم فکر کے ذریعے سے یا کسی اور طریقے جستجو کے ذریعے سے کسی تدبیر اور علاج کو طلب کرتے ہیں، یا اگر ہم طلب کرنے میں احسن طریق کا ملکہ نہ رکھتے ہوں، یا اگر اس میں کامل نہ ہوں، تو مثلاً اس غور اور فکر کے لیے کسی ڈاکٹر کو منتخب کرتے ہیں، اور وہ ہمارے لیے اپنی فکر اور غور کے وسیلے سے کوئی احسن طریق ہماری شفا کا سوچتا ہے، تب اس کو قانون قدرت کی حد کے اندر کوئی طریق سوجھ جاتا ہے جو کسی درجے تک ہمارے لیے مفید ہوتا ہے۔ سو وہ طریق جو ذہن میں آتا ہے وہ در حقیقت اس خوض اور غور اور فکر اور توجہ کا نتیجہ ہوتا ہے، جس کو ہم دوسرے لفظوں میں دعا کہہ سکتے ہیں۔ کیونکہ فکر اور غور کے وقت جب کہ ہم ایک مخفی امر کی تلاش میں نہایت عمیق دریا میں اتر کر ہاتھ پیر مارتے ہیں، تو ہم ایسی حالت میں بزبان حال اس اعلیٰ طاقت سے فیض طلب کرتے ہیں جس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، غیر جب کہ ہماری روح
ایک چیز کے طلب کرنے میں بڑی سرگرمی اور سوز و گداز کے ساتھ مبدأ فیض کی طرف ہاتھ پھیلاتی ہے، اور اپنے تئیں عاجز پا کر فکر کے ذریعے سے کسی اور جگہ سے روشنی ڈھونڈتی ہے، تو در حقیقت ہماری وہ حالت بھی دعا کی ایک حالت ہوتی ہے۔ اسی دعا کے ذریعے سے دنیا کی کل حکمتیں ظاہر ہوئی ہیں، اور ہر ایک بیت العلم کی کنجی دعا ہی ہے، اور کوئی علم اور معرفت کا دقیقہ نہیں جو بغیر اس کے ظہور میں آیا ہو۔ ہمارا سوچنا، ہمارا فکر کرنا اور ہمارا طلب امر مخفی کے لیے خیال کو دوڑانا، یہ سب امور دعا ہی میں داخل ہے۔ صرف فرق یہ ہے کہ عارفوں کی دعا آداب معرفت کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے، اور ان کی روح مبدأ فیض کو شناخت کر کے بصیرت کے ساتھ اس کی طرف ہاتھ پھیلاتی ہے، اور محجوبوں کی دعا صرف ایک سرگردانی ہے جو فکر اور غور اور طلب اسباب کے رنگ میں ظاہر ہوتی ہے۔ وہ لوگ جن کو خدا تعالیٰ سے ربط معرفت نہیں اور نہ اس پر یقین ہے، وہ بھی فکر اور غور کے وسیلے سے یہی چاہتے ہیں کہ غیب سے کوئی کامیابی کی بات ان کے دل میں پڑ جائے، اور ایک عارف دعا کرنے والا بھی اپنے خدا سے یہی چاہتا ہے کہ کامیابی کی راہ اس پر کھلے۔ لیکن محجوب جو خدا تعالیٰ سے رابطہ نہیں رکھتا، وہ مبدأ فیض کو نہیں جانتا، اور عارف کی طرح اس کی طبیعت بھی سرگردانی کے وقت ایک اور جگہ سے مدد چاہتی ہے، اور اسی مدد کے پانے کے لیے وہ فکر کرتا ہے، مگر عارف اس مبدأ کو دیکھتا ہے اور یہ تاریکی میں چلتا ہے، اور نہیں جانتا کہ جو کچھ فکر اور خوض کے بعد دل میں پڑتا ہے وہ بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور خدا تعالیٰ متفکر کے فکر کو بطور دعا قرار دے کر بطور قبول دعا اس علم کو فکر کرنے والے کے دل میں ڈالتا ہے۔ کر جو حکمت اور معرفت کا نقطہ فکر کے ذریعے سے دل میں پڑتا ہے وہ بھی خدا سے ہی آتا ہے، اور فکر کرنے والا اگرچہ نہ سمجھے مگر خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ مجھ سے ہی مانگ رہا ہے، سو آخر وہ خدا سے اس مطلب کو پاتا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے ابھی بیان کیا ہے، یہ طریق طلب روشنی اگر علی وجہ البصیرت اور ہادی حقیقی کی شناخت کے ساتھ ہو تو یہ عارفانہ دعا ہے، اور اگر صرف فکر اور خوض کے ذریعے سے یہ روشنی لامعلوم مبدأ سے طلب کی جائے اور منور حقیقی کی ذات پر کامل نظر نہ ہو تو وہ محجوبانہ دعا ہے۔ اب اس تحقیق سے تو یہی ثابت ہوا کہ تدبیر کے پیدا ہونے سے پہلا مرتبہ دعا کا ہے، جس کو قانون قدرت نے ہر ایک بشر کے لیے ایک امر لابدی اور ضروری ٹھہرا رکھا ہے، اور ہر ایک طالب مقصود کو طبعاً اس پل پر سے گزرنا پڑتا ہے۔ پھر جائے شرم ہے کہ کوئی ایسا خیال کرے کہ دعا اور تدبیر میں کوئی تناقض ہے۔ دعا کرنے سے کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہی تو ہوتا ہے کہ وہ عالم الغیب جس کو دقیق در دقیق تدبیریں معلوم ہیں، کوئی احسن تدبیر دل میں ڈالے یا بوجہ خالقیت اور قدرت اپنی طرف سے پیدا کرے، پھر دعا اور تدابیر میں تناقض کیوں کر ہوا؟ علاوہ اس کے جیسا کہ تدبیر اور دعا کا باہمی رشتہ قانون قدرت کی شہادت سے ثابت ہوتا ہے، ایسا ہی صحیفہ فطرت کی گواہی سے بھی یہی ثبوت ملتا ہے۔ جیسا کہ دیکھا جاتا ہے کہ انسانی طبائع کسی مصیبت کے وقت جس طرح تدبیر اور علاج کی طرف مشغول ہوتی ہیں، ایسا ہی طبی جوش سے دعا اور صدقہ اور خیرات کی طرف جھک جاتی ہیں۔ اگر دنیا کی تمام قوموں پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اب تک کسی قوم کا کانشنس اس متفق علیہ مسئلے کے برخلاف ظاہر نہیں ہوا۔ بس یہی ایک روحانی دلیل اس بات پر ہے کہ انسان کی شریعت باطنی نے بھی قدیم سے تمام قوموں کو یہی فتویٰ دیا ہے کہ وہ دعا کو اسباب اور تدابیر سے الگ نہ کریں، بلکہ دعا کے ذریعے سے تدابیر کو تلاش کریں۔ غرض دعا اور تدبیر انسانی طبیعت کے دو طبی تقاضے ہیں کہ جو قدیم سے اور جب سے کہ انسان پیدا ہوا ہے دو حقیقی بھائیوں کی طرح انسانی فطرت کے خادم چلے آئے، اور تدبیر دعا کے لیے بطور نتیجہ ضروریہ کے
اور دعا تدبیر کے لیے بطور محرک اور جاذب کے ہے، اور انسان کی سعادت اسی میں ہے کہ وہ تدبیر کرنے سے پہلے دعا کے ساتھ مبدأ فیض سے مدد طلب کرے تا اس چشمہ لازوال سے روشنی پا کر عمدہ تدبیریں میسر آ سکے۔ حاشیہ: آج کل مسلمانوں میں ایک ایسا گروہ بھی پایا جاتا ہے جو کہتے ہیں کہ دعا کچھ چیز نہیں ہے اور قضاء و قدر بہرحال وقوع میں آتی ہے، لیکن افسوس کہ یہ لوگ نہیں جانتے کہ باوجود سچائی مسئلہ قضاء و قدر کے پھر بھی خدا تعالیٰ کے قانون قدرت میں بعض آفات کے دور کرنے کے لیے بعض چیزوں کو سبب ٹھہرا رکھا ہے، جیسا کہ پانی پیاس کے بجھانے کے لیے اور روٹی بھوک کے دور کرنے کے لیے قدرتی اسباب ہیں۔ پھر کیوں اس بات سے تعجب کیا جائے کہ دعا بھی حاجت براری کے لیے خدا تعالیٰ کے قانون قدرت میں ایک سبب، جس میں قدرت حق نے فیوض الہی کے جذب کرنے کے لیے ایک قوت رکھی ہے۔ ہزاروں عارفوں راست بازوں کا تجربہ گواہی دے رہا ہے کہ در حقیقت دعا میں ایک قوت جذب ہے، اور ہم بھی اپنی کتابوں میں اس بارے میں اپنے ذاتی تجارب لکھ چکے ہیں، اور تجربے سے بڑھ کر اور کوئی ثبوت نہیں۔ اگرچہ یہ سچ ہے کہ قضاء و قدر میں پہلے سب کچھ قرار پا چکا ہے، مگر جس طرح یہ قرار پا چکا ہے کہ فلاں شخص بیمار ہوگا اور پھر یہ دوا استعمال کرے گا تو وہ شفا پا جائے گا، اسی طرح یہ بھی قرار پا چکا ہے کہ فلاں مصیبت زدہ اگر دعا کرے گا تو قبولیت دعا سے اسباب نجات اس کے لیے پیدا کیے جائیں گے۔ اور تجربہ گواہی دے رہا ہے کہ جس جگہ خدا تعالیٰ کے فضل سے یہ اتفاق ہو جائے کہ بہما شرائط دعا ظہور میں آوے، وہ کام ضرور ہو جاتا ہے۔ اسی کی طرف قرآن شریف کی یہ آیت اشارہ فرما رہی ہے، ادعونی استجب لکم، المومن 61، یعنی تم میرے حضور میں دعا کرتے رہو، آخر میں قبول کر لوں گا۔ تعجب کہ جس حالت میں باوجود قضاء و قدر کے مسئلے پر یقین رکھنے کے تمام لوگ بیماریوں میں ڈاکٹروں کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو پھر دعا کا بھی کیوں دوا پر قیاس نہیں کرتے؟ ایک اور اعتراض ہے جو پیش کیا گیا ہے، اور وہ یہ کہ کوئی تقدیر معلق نہیں ہو سکتی، اور کوئی الہامی پیش گوئی جو شرطی طور پر ہو خدا تعالیٰ کی عادت کے برخلاف ہے۔ سو واضح رہے کہ یہ اعتراض بھی ایسا ہی دھوکہ ہے جیسا کہ پہلا دھوکہ تھا۔ انسانوں کی طبیعتیں ہمیشہ سے اس طرف مائل ہیں کہ اگر وہ قبل نزول بلا اطلاع دی جائیں کہ فلاں وقت تک بلا آنے والی ہے تو وہ دعا اور صدقے سے رد بلا چاہتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی باطنی شریعت نے نوع انسان کے صحیفہ فطرت پر یہی نقش لکھا ہے اور یہی فتویٰ دیا ہے کہ دعاؤں اور صدقات کے ساتھ بلائیں دفع ہو جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی تمام قومیں طبعاً اس بات کی طرف مائل ہیں کہ کسی بلا کے نزول کے وقت یا خوف کے نزول کے وقت دعاؤں پر زور مارتے ہیں۔ ایک جہاز پر سوار ہونے والے جب غرق ہونے کے آثار پاتے ہیں تو کس طرح گڑ گڑاتے اور روتے ہیں۔ قرآن شریف میں حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر ہمارے سید و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جس قدر نافرمانوں کے حق میں انذاری پیش گوئیاں ذکر فرمائی گئی ہیں وہ سب شرطی طور پر ہیں، جن کے یہی معنی ہیں کہ فلاں عذاب تم پر آنے والا ہے، بس اگر تم توبہ کرو اور نیک کام بجا لاؤ تو وہ موقوف رکھا جائے گا، ورنہ تم ہلاک کیے جاؤ گے۔ ایسی پیش گوئیوں سے قرآن بھرا پڑا ہے۔ حاشیہ: ان آیات پر نظر غور ڈالو، انہ من یتق و یصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، یوسف 91۔ یعنی جو شخص صبر کرے گا اور ڈرے گا خدا اس کا اجر ضائع نہیں کرے گا۔ یہ عام پیش گوئی ہے جو تقویٰ اور صبر کے ساتھ مشروط ہے۔ اور پھر ایک اور پیش گوئی میں عذاب کا ذکر فرما کر آخر یہ فرمایا، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، النساء 148۔ یعنی خدا تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزار اور مومن بن جاؤ گے۔ اس پیش گوئی میں ظاہر فرمایا آنے والا عذاب
شکر اور ایمان کے ساتھ دور ہو جائے گا۔ پھر ایک اور جگہ فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ آل عمران 57-58۔ یعنی میں کافروں پر عذاب شدید نازل کروں گا، کیا دنیا میں اور کیا آخرت میں، مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے تو میں انہیں ان کا پورا بدلہ دوں گا۔ دیکھو اس جگہ بھی ایمان کی شرط کے ساتھ عذاب کا ٹل جانا بیان فرمایا ہے۔ اور پھر ایک جگہ فرماتا ہے فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ۔ الانعام 148۔ یعنی اگر یہ لوگ تکذیب پر کمر بستہ ہوں تو ان کو کہہ دے کہ اگر تم ایمان لاؤ تو خدا کی وسیع رحمت سے تمہیں حصہ ملے گا، اور اگر تکذیب سے باز نہ آؤ تو اس کا عذاب ایسا نہیں کہ کسی حیلے اور تدبیر سے ٹل سکے۔ سو یہ پیشگوئی بھی شرطی ہے، اور قرآن شریف میں ایسا ہی انبیاء علیہم السلام کے قصوں میں جا بجا شرطی پیشگوئیاں ہیں۔ ان سے انکار کرنا گویا اسلام سے انکار کرنا ہے۔ بلکہ حضرت یونس علیہ السلام کے قصے سے معلوم ہوتا ہے کہ انذاری پیشگوئی بغیر کسی شرط کے بھی صرف توبہ اور استغفار سے ٹل سکتی ہے، کیونکہ ازل سے خدا تعالیٰ کی صفات میں سے یہ صفت ہے کہ وہ توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول کر کے وعید کی پیشگوئی کو تاخیر میں ڈال دیتا ہے۔ پھر تعجب کہ بعض لوگ مسلمان کہلا کر ایسے اعتراض کرتے ہیں جو قرآنی تعلیم کے بھی مخالف ہیں۔ اس کا یہی سبب ہے کہ اس زمانے میں بہت سے لوگ دن رات دنیا کی مشغولیوں میں غرق رہ کر اسلامی تعلیم سے سخت غافل ہو گئے ہیں۔ اس جگہ یہ بھی یاد رہے کہ جو کچھ ہم نے دفع طاعون کے بارے میں بطور حفظ ما تقدم اپنے پہلے اشتہار میں ایک تدبیر لکھی تھی، اس تدبیر کے بیان کرنے سے ہرگز ہمارا یہ منشا نہ تھا کہ وہ یقینی اور قطعی علاج ہے اور ایسا لازوال اور تسلی بخش ہے کہ اس کے بعد دعا کی بھی حاجت نہیں، بلکہ منشا صرف اس قدر تھا کہ گمان غالب ہے کہ اس سے فائدہ ہو۔ ہم یقیناً جانتے ہیں کہ کسی مرض کے متعلق ڈاکٹروں اور طبیبوں کے ہاتھ میں کوئی ایسی دوا نہیں جس پر دعویٰ کر سکیں کہ وہ قضاء و قدر کے ساتھ پوری لڑائی کر کے تمام قسم کی تباہی کو ضرور کسی مرض سے حکماً نجات دے دے گی، بلکہ ہمارا یقین ہے کہ اب تک طبیبوں کو ایسی دوا میسر ہی نہیں آئی اور نہ آ سکتی ہے کہ جو حکماً ہر ایک طبیعت اور عمر اور ہر ایک ملک کے آدمی کو مفید پڑے اور ہرگز خطا نہ جائے۔ لہٰذا باوجود تدبیر کے بہرحال دعا کا خانہ خالی ہے، اور طاعون تو تمام امراض مہلکہ میں سے اول درجے پر ہے۔ پھر کیوں کر ایسی مہلک مرض کے بارے میں کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ کوئی تدبیر یا دوا اس کے حملہ قاتلانہ سے تمام جانوں کو بچا سکتی؟ پھر جب کہ قانون قدرت ہی بتلا رہا ہے کہ علم طب ظنی ہے اور تمام تدابیر اور معالجات بھی ظنی، تو اس صورت میں کس قدر بد نصیبی ہے کہ ایسے ظنیات پر بھروسہ کر کے مبدأ فیض اور رحمت سے بذریعہ دعا طلب فضل نہ کیا جائے۔ دعا سے ہم کیا چاہتے ہیں؟ یہی تو چاہتے ہیں کہ وہ عالم الغیب جس کو اصل حقیقت مرض کی بھی معلوم ہے اور دوا بھی معلوم ہے، وہ ہماری دستگیری فرماوے، اور چاہے تو وہ دوائیں ہمارے لیے میسر کرے جو نافع ہوں، اور یا اپنے فضل اور کرم سے وہ دن ہی ہم کو نہ دکھلاوے کہ ہمیں دواؤں اور طبیبوں کی حاجت پڑے۔ کیا اس میں شک ہے کہ ایک اعلیٰ ذات تمام طاقتوں والی موجود ہے جس کے ارادے اور حکم سے ہم جیتے اور مرتے ہیں، اور جس طرف اس کا ارادہ جھکتا ہے تمام نظام زمین اور آسمان کا اسی طرف جھک جاتا ہے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ کسی ملک کی حالت صحت کسی وقت عمدہ ہو تو ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے جس سے پانی اس ملک کا ہر ایک عفونت سے محفوظ رہے اور ہوا میں کوئی تغیر غیر طبیعی پیدا نہ ہو اور غذائیں صالحہ میسر آویں۔
اور دوسرے تمام مخفی اسباب کیا عارضی اور کیا سماوی جو مضر صحت ہیں ظہور اور بروز نہ کریں۔ اور اگر وہ کسی ملک کے لیے وبا اور موت کو چاہتا ہے تو وبا کے پیدا کرنے والے اسباب پیدا کر دیتا ہے، کیونکہ تمام ملکوت السماوات والارض اسی کے ہاتھ میں ہے، اور ہر ایک ذرہ دوا اور غذا اور اجرام اور اجسام کا اس کی آواز سنتا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ دنیا کو پیدا کر کے معطل اور بے اختیار کی طرح الگ ہو کر بیٹھ گیا ہے، بلکہ اب بھی وہ دنیا کا خالق ایسا ہی ہے جیسا کہ پہلے تھا۔ چند سال میں ہمارے جسم کے پہلے اجزاء تحلیل پا جاتے ہیں اور دوسرے اجزاء ان کی جگہ آ جاتے ہیں، تو یہ سلسلہ خلق اور آفرینش ہے جو برابر جاری رہتا ہے۔ ایک عالم فنا پذیر ہوتا ہے اور دوسرا عالم اس کی جگہ پکڑتا ہے۔ ایسا ہی ہمارا خدا قیوم العالم بھی ہے، جس کے سہارے سے ہر ایک چیز کی بقا ہے۔ یہ نہیں کہ اس نے کسی روح اور جسم کو پیدا نہیں کیا یا پیدا کر کے الگ ہو گیا، بلکہ وہ فی الواقع ہر ایک جان کی جان ہے، اور ہر ایک موجود محض اس سے فیض پا کر قائم رہ سکتا ہے اور فیض پا کر ابدی زندگی حاصل کرتا ہے۔ جیسا کہ ہم بغیر اس کے جی نہیں سکتے، ایسا ہی بغیر اس کے ہمارا وجود بھی پیدا نہیں ہوا۔ بس جب کہ وہ ایسا خدا ہے کہ ہماری حیات اور زندگی اسی کے ہاتھ میں ہے، اور اسی کے حکم سے ہمارے وجود کے ذرات ملتے اور علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں، تو پھر اس کے مقابل پر یہ کہنا کہ بغیر اس کی امداد اور فضل کے ہم محض اپنی تدبیروں پر بھروسہ کر کے جی سکتے ہیں، کس قدر فاحش غلطی ہے۔ نہیں، بلکہ ہماری تدبیریں بھی اسی کی طرف سے آتی ہیں۔ ہمارے ذہنوں میں تبھی روشنی پیدا ہوتی ہے جب وہ بخشتا ہے۔ پانی اور ہوا پر بھی ہمارا تصرف نہیں۔ بہت سے اسباب ہیں جو ہمارے اختیار سے باہر اور صرف قبضہ قدرت خدائے تعالی میں ہیں، جو ہماری صحت یا عدم صحت پر بڑا اثر ڈالنے والے ہیں۔ جیسا کہ اللہ جل شانہ قرآن شریف میں فرماتا ہے، وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، البقرہ 165۔ یعنی ہواؤں اور بادلوں کو پھیرنا یہ خدا تعالیٰ کا ہی کام ہے، اور اس میں عقل مندوں کو خدا تعالیٰ کی ہستی اور اس کے اختیار کامل کا پتہ لگتا ہے۔ اور یہ پھیرنا دو قسم پر ہے، ایک ظاہری طور پر، اور وہ یہ ہے کہ ہواؤں اور بادلوں کو ایک جہت سے دوسری جہت کی طرف اور ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف پھیرا جائے۔ دوسری قسم پھیرنے کی باطنی طور پر ہے، اور وہ یہ کہ ہواؤں اور بادلوں میں ایک کیفیت تریاقی یا سمی پیدا کر دی جائے تا موجب امن و آسائش خلق ہوں یا امراض وبائیہ کا موجب ٹھہریں۔ سو ان دونوں قسموں کے پھیرنے میں انسان کا دخل نہیں، اور بکلی انسانی طاقت سے باہر ہیں۔ اور بئیں ہمہ ایک یہ مشکل بھی پیش ہے کہ ہماری صحت یا عدم صحت کا مدار صرف انہی دو چیزوں پر نہیں، بلکہ ہزار در ہزار اسباب ارضی و سماوی اور بھی ہیں جو دقیق در دقیق اور انسان کی فکر اور نظر سے مخفی ہیں، اور کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ تمام اسباب اس کی جد و جہد سے پیدا ہو سکتے ہیں۔ بس اس میں کیا شک ہے کہ انسان کو اس خدا کی طرف رجوع کرنے کی حاجت ہے جس کے ہاتھ میں یہ تمام اسباب اور اسباب در اسباب ہیں۔ اور جس طرح خدا تعالیٰ کی کتابوں میں نیک انسان اور بد انسان میں فرق کیا گیا ہے اور ان کے جدا جدا مقام ٹھہرائے ہیں، اسی طرح خدا تعالیٰ کے قانون قدرت میں ان دو انسانوں میں بھی فرق ہے، جن میں سے ایک خدا تعالیٰ کو چشمہ فیض سمجھ کر بذریعہ حالی اور قالی دعاؤں کے اس سے قوت اور امداد مانگتا، اور دوسرا صرف اپنی تدبیر اور قوت پر بھروسہ کر کے دعا کو قابل مزح کا سمجھتا ہے، بلکہ خدا تعالیٰ سے بے نیاز اور متکبرانہ حالت میں رہتا ہے۔ جو شخص مشکل اور مصیبت کے وقت خدا سے دعا کرتا اور اس سے حل مشکلات چاہتا ہے، وہ بشرطے کہ دعا کو کمال تک پہنچاوے خدا تعالیٰ سے اطمینان اور حقیقی خوشحالی پاتا ہے، اور اگر بالفرض وہ مطلب اس کو نہ ملے تب بھی کسی اور قسم کی تسلی اور سکینت خدا تعالیٰ کی طرف سے اس کو عنایت ہوتی ہے، اور وہ ہرگز ہرگز نامراد نہیں رہتا
اور علاوہ کامیابی کے ایمانی قوت اس کی ترقی پکڑتی ہے اور یقین بڑھتا ہے۔ لیکن جو شخص دعا کے ساتھ خدا تعالیٰ کی طرف منہ نہیں کرتا وہ ہمیشہ اندھا رہتا اور اندھا مرتا ہے۔ اور ہماری اس تقریر میں ان نادانوں کا جواب کافی طور پر ہے جو اپنی نظر خطا کار کی وجہ سے یہ اعتراض کر بیٹھتے ہیں کہ بہتیرے ایسے آدمی نظر آتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ وہ اپنے حال اور قال سے دعا میں فنا ہوتے ہیں پھر بھی اپنے مقاصد میں نامراد رہتے اور نامراد مرتے ہیں، اور بمقابل ان کے ایک اور شخص ہوتا ہے کہ نہ دعا کا قائل نہ خدا کا قائل، وہ ان پر فتح پاتا ہے اور بڑی بڑی کامیابیاں اس کو حاصل ہوتی ہیں۔ تو جیسا کہ ابھی میں نے اشارہ کیا ہے، اصل مطلب دعا سے اطمینان اور تسلی اور حقیقی خوشحالی کا پانا ہے، اور یہ ہرگز صحیح نہیں کہ ہماری حقیقی خوشحالی صرف اسی امر میں میسر آ سکتی ہے جس کو ہم بذریعہ دعا چاہتے ہیں، بلکہ وہ خدا جو جانتا ہے کہ ہماری حقیقی خوشحالی کس امر میں ہے، وہ کامل دعا کے بعد ہمیں عنایت کر دیتا ہے۔ جو شخص روح کی سچائی سے دعا کرتا ہے وہ ممکن نہیں کہ حقیقی طور پر نامراد رہ سکے، بلکہ وہ خوشحالی جو نہ صرف دولت سے مل سکتی ہے اور نہ حکومت سے اور نہ صحت سے، بلکہ خدا کے ہاتھ میں ہے، جس پیرائے میں چاہے وہ عنایت کر سکتا ہے۔ ہاں، وہ کامل دعاؤں سے عنایت کی جاتی ہے۔ اگر خدا تعالیٰ چاہتا ہے تو ایک مخلص صادق کو عین مصیبت کے وقت میں دعا کے بعد وہ لذت حاصل ہو جاتی ہے جو ایک شہنشاہ کو تخت شاہی پر حاصل نہیں ہو سکتی۔ سو اسی کا نام حقیقی مرادیابی ہے جو آخر دعا کرنے والوں کو ملتی، اور ان کی آفات کا خاتمہ بڑی خوشحالی کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن اگر اطمینان اور سچی خوشحالی حاصل نہیں ہوئی تو ہماری کامیابی بھی ہمارے لیے ایک دکھ ہے۔ تو یہ اطمینان اور روح کی سچی خوشحالی تدابیر سے ہرگز نہیں ملتی بلکہ محض دعا سے ملتی ہے، مگر جو لوگ خاتمے پر نظر نہیں رکھتے وہ ایک ظاہری مرادیابی یا نامرادی کو دیکھ کر مدار فیصلہ اسی کو ٹھہرا دیتے ہیں، اور اصل بات یہ ہے کہ خاتمہ بالخیر انہی کا ہوتا ہے جو خدا سے ڈرتے اور دعا میں مشغول ہوتے ہیں، اور وہی بذریعہ حقیقی اور مبارک خوشحالی کے سچی مرادیابی کی دولت عظمیٰ پاتے ہیں۔ یہ بڑی بے انصافی اور سخت تاریکی کے نیچے دبا ہوا خیال ہے کہ اس فیض سے انکار کیا جائے جو محض دعا کی نالی کے ذریعے سے آتا ہے، اور ان پاک نبیوں کی تعلیم کو بنظر استخفاف دیکھا جائے جس کا عملی طور پر نمونہ انہی کے زمانے میں کھل گیا ہے۔ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ ان مقدسوں کی بد دعا سے ہمیشہ وہ سرکش اور نافرمان ذلیل اور ہلاک ہوتے رہے ہیں جنہوں نے ان کا مقابلہ کیا؟ حضرت نوح علیہ السلام کی بد دعا کا اثر دیکھو جس کے جوش سے پہاڑ بھی پانی کے نیچے آ گئے تھے، اور کروڑہا انسان ایک دم میں دارالفنا میں پہنچ گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا پر غور کرو جس نے فرعون کو اس کے تمام لشکروں کے ساتھ ہلاک کیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بد دعا کی قوت اور اثر کو سوچو جس کے ذریعے سے یہودیوں کا استیصال رومی سلطنت کے ہاتھ سے ہوا۔ پھر ہمارے سید و مولا کی بد دعا میں ذرا فکر کرو کہ کیوں کر اس بد دعا کے بعد شریر ظالموں کا انجام ہوا۔ اب کیا یہ تسلی بخش ثبوت نہیں ہے کہ قدیم سے خدا تعالیٰ کا ایک روحانی قانون قدرت ہے کہ دعا پر حضرت احدیت کی توجہ جوش مارتی ہے اور سکینت اور اطمینان اور حقیقی خوشحالی ملتی ہے؟ اگر ہم ایک مقصد کی طلب میں غلطی پر نہ ہوں تو وہی مقصد مل جاتا ہے، اور اگر ہم اس خطا کار بچے کی طرح جو اپنی ماں سے سانپ یا آگ کا ٹکڑا مانگتا ہے اپنی دعا اور سوال میں غلطی پر ہوں تو خدا تعالیٰ وہ چیز جو ہمارے لیے بہتر ہو عطا کرتا ہے، اور بہما دونوں صورتوں میں ہمارے ایمان کو بھی ترقی دیتا ہے، کیونکہ ہم دعا کے ذریعے سے پیش از وقت خدا تعالیٰ سے علم پاتے ہیں، اور ایسا یقین بڑھتا ہے کہ گویا ہم اپنے خدا کو دیکھ لیتے۔ اور دعا اور استجابت میں ایک رشتہ ہے کہ ابتدا سے اور جب سے کہ انسان پیدا ہوا برابر چلا آتا ہے۔ جب خدا تعالیٰ کا ارادہ کسی بات کے کرنے کے لیے توجہ فرماتا ہے تو سنت اللہ یہ ہے کہ اس کا کوئی مخلص بندہ اضطرار اور کرب اور قلق کے ساتھ دعا کرنے میں مشغول ہو جاتا ہے،
اور اپنی تمام ہمت اور تمام توجہ اس امر کے ہو جانے کے لیے مصروف کرتا ہے، تب اس مرد فانی کی دعائیں فیوض الہی کو آسمان سے کھینچتی ہیں اور خدا تعالیٰ ایسے نئے اسباب پیدا کر دیتا ہے جن سے کام بن جائے۔ یہ دعا اگرچہ بعالم ظاہر انسان کے ہاتھوں سے ہوتی ہے، مگر در حقیقت وہ انسان خدا میں فانی ہوتا ہے، اور دعا کرنے کے وقت میں حضرت احدیت و جلال میں ایسے فنا کے قدم سے آتا ہے کہ اس وقت وہ ہاتھ اس کا ہاتھ نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ یہی دعا ہے جس سے خدا پہچانا جاتا ہے اور اس ذوالجلال کی ہستی کا پتہ لگتا ہے جو ہزاروں پردوں میں مخفی ہے۔ دعا کرنے والوں کے لیے آسمان زمین سے نزدیک آ جاتا ہے اور دعا قبول ہو کر مشکل کشائی کے لیے نئے اسباب پیدا کیے جاتے ہیں اور ان کا علم پیش از وقت دیا جاتا ہے، اور کم سے کم یہ کہ میخ آہنی کی طرح قبولیت دعا کا یقین غیب سے دل میں بیٹھ جاتا ہے۔ سچ یہی ہے کہ اگر یہ دعا نہ ہوتی تو کوئی انسان خدا شناسی کے بارے میں حق الیقین تک نہ پہنچ سکتا۔ دعا سے الہام ملتا ہے، دعا سے ہم خدا تعالیٰ کے ساتھ کلام کرتے ہیں۔ جب انسان اخلاص اور توحید اور محبت اور صدق اور صفا کے قدم سے دعا کرتا کرتا فنا کی حالت تک پہنچ جاتا ہے، تب وہ زندہ خدا اس پر ظاہر ہوتا ہے جو لوگوں سے پوشیدہ ہے۔ دعا کی ضرورت نہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم اپنے دنیاوی مطالب کو پائیں، بلکہ کوئی انسان بغیر ان قدرتی نشانوں کے ظاہر ہونے کے جو دعا کے بعد ظاہر ہوتے ہیں اس سچے ذوالجلال خدا کو پا ہی نہیں سکتا جس سے بہت سے دل دور پڑے ہوئے ہیں۔ نادان خیال کرتا ہے کہ دعا ایک لغو اور بیہودہ امر ہے، مگر اسے معلوم نہیں کہ صرف ایک دعا ہی ہے جس سے خداوند ذوالجلال ڈھونڈنے والوں پر تجلی کرتا اور انا القادر کا الہام ان کے دلوں پر ڈالتا ہے۔ ہر ایک یقین کا بھوکا اور پیاسا یاد رکھے کہ اس زندگی میں روحانی روشنی کے طالب کے لیے صرف دعا ہی ایک ذریعہ ہے جو خدا تعالیٰ کی ہستی پر یقین بخشتا اور تمام شکوک و شبہات دور کر دیتا ہے، کیونکہ جو مقاصد بغیر دعا کے کسی کو حاصل ہوں وہ نہیں جانتا کہ کیوں کر اور کہاں سے اس کو حاصل ہوئے، بلکہ صرف تدبیروں پر زور مارنے والا اور دعا سے غافل رہنے والا یہ خیال نہیں کر سکتا کہ یقیناً و حقاً خدا تعالیٰ کے ہاتھ نے اس کے مقاصد کو اس کے دامن میں ڈالا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو شخص دعا کے ذریعے سے خدا تعالیٰ سے الہام پا کر کسی کامیابی کی بشارت دیا جاتا ہے، وہ اس کام کے ہو جانے پر خدا تعالیٰ کی شناخت اور معرفت اور محبت میں آگے قدم بڑھاتا ہے اور اس قبولیت دعا کو اپنے حق میں ایک عظیم الشان نشان دیکھتا ہے، اور اسی طرح وقتاً فوقتاً یقین سے پر ہو کر جذبات نفسانی اور ہر ایک قسم کے گناہ سے ایسا مجتنب ہو جاتا ہے کہ گویا صرف ایک روح رہ جاتا ہے۔ لیکن جو شخص دعا کے ذریعے سے خدا تعالیٰ کے رحمت آمیز نشانوں کو نہیں دیکھتا، وہ باوجود تمام عمر کی کامیابیوں اور بے شمار دولت اور مال اور اسباب تنعم کے دولت حق الیقین سے بے بہرہ ہوتا ہے، اور وہ کامیابیاں اس کے دل پر کوئی نیک اثر نہیں ڈالتی، بلکہ جیسے جیسے دولت اور اقبال پاتا ہے غرور اور تکبر میں بڑھتا جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ پر اگر اس کو کچھ ایمان بھی ہو تو ایسا مردہ ایمان ہوتا ہے جو اس کو نفسانی جذبات سے روک نہیں سکتا اور حقیقی پاکیزگی بخش نہیں سکتا۔ یہ بات یاد رہے کہ اگرچہ قضاء و قدر میں سب کچھ مقرر ہو چکا ہے، مگر قضاء و قدر نے علوم کو ضائع نہیں کیا۔ سو جیسا کہ باوجود تسلیم مسئلہ قضاء و قدر کے ہر ایک کو علمی تجارب کے ذریعے سے ماننا پڑتا ہے کہ بے شک دواؤں میں خواص پوشیدہ ہیں، اور اگر مرض کے مناسب حال کوئی دوا استعمال ہو تو خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے بے شک مریض کو فائدہ ہوتا ہے، سو ایسا ہی علمی تجارب کے ذریعے سے ہر ایک عارف کو ماننا پڑا ہے کہ دعا کا قبولیت کے ساتھ ایک رشتہ ہے۔ ہم اس راز کو معقولی طور پر دوسروں کے دلوں میں بٹھا سکیں یا نہ بٹھا سکیں، مگر کروڑہا راست بازوں کے تجارب نے اور خود ہمارے تجربے نے اس مخفی حقیقت کو ہمیں دکھلا دیا ہے کہ ہمارا دعا کرنا ایک قوت مقناطیسی رکھتا ہے،
اور فضل اور رحمت الہی کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ نماز کا مغز اور روح بھی دعا ہی ہے جو سورہ فاتحہ میں ہمیں تعلیم دی گئی ہے۔ جب ہم اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں تو اس دعا کے ذریعے سے اس نور کو اپنی طرف کھینچنا چاہتے ہیں جو خدا تعالیٰ سے اترتا اور دلوں کو یقین اور محبت سے منور کرتا ہے۔ بعض لوگ جلدی سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم دعا سے منع نہیں کرتے، مگر دعا سے مطلب صرف عبادت ہے جس پر ثواب مترتب ہوتا ہے۔ مگر افسوس کہ یہ لوگ نہیں سوچتے کہ ہر ایک عبادت جس کے اندر خدا تعالیٰ کی طرف سے روحانیت پیدا نہیں ہوتی، اور ہر ایک ثواب جس کی محض خیال کے طور پر کسی آئندہ زمانے پر امید رکھی جاتی ہے، وہ سب خیال باطل ہے۔ حقیقی عبادت اور حقیقی ثواب وہی ہے جس کے اسی دنیا میں انوار اور برکات محسوس بھی ہوں۔ ہماری پرستش کی قبولیت کے آثار یہی ہیں کہ ہمیں دعا کے وقت میں اپنے دل کی آنکھ سے مشاہدہ کریں کہ ایک تریاقی نور خدا سے اترتا اور ہمارے دل کے زہریلے مواد کو کھوتا اور ہمارے پر ایک شعلے کی طرح گرتا، اور فی الفور ہمیں ایک پاک کیفیت انشراح صدر اور یقین اور محبت اور لذت اور انس اور ذوق سے پر کر دیتا ہے۔ اگر یہ امر نہیں ہے تو پھر دعا اور عبادت بھی ایک رسم اور عادت ہے۔ ہر ایک دعا گو ہماری دنیاوی مشکل کشائی کے لیے ہو، مگر ہماری ایمانی حالت اور عرفانی مرتبت پر گزر کر آتی ہے۔ یعنی اول ہمیں ایمان اور عرفان میں ترقی بخشتی ہے، اور ایک پاک سکینت اور انشراح صدر اور اطمینان اور حقیقی خوشحالی ہمیں عطا کر کے پھر ہماری دنیاوی مکروہات پر اپنا اثر ڈالتی ہے، اور جس پہلو سے مناسب ہے اس پہلو سے ہمارے غم کو دور کر دیتی ہے۔ بس اس تمام تحقیقات سے ثابت ہے کہ دعا اسی حالت میں دعا کہلا سکتی ہے کہ جب در حقیقت اس میں ایک قوت کشش ہو، اور واقعی طور پر دعا کرنے کے بعد آسمان سے ایک نور اترے جو ہماری گھبراہٹ کو دور کرے اور ہمیں انشراح صدر بخشے اور سکینت اور اطمینان عطا کرے۔ ہاں، حکیم مطلق ہماری دعاؤں کے بعد دو طور سے نصرت اور امداد کو نازل کرتا ہے۔ ایک یہ کہ اس بلا کو دور کر دیتا ہے جس کے نیچے ہم دب کر مرنے کو تیار ہوں۔ دوسرے یہ کہ بلا کی برداشت کے لیے ہمیں فوق العادت قوت عنایت کرتا ہے، بلکہ اس میں لذت بخشتا ہے اور انشراح صدر عنایت فرماتا ہے۔ بس ان دونوں طریقوں سے ثابت ہے کہ دعا سے ضرور نصرت الہی نازل ہوتی ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ دعا جو خدا تعالیٰ کی پاک کلام نے مسلمانوں پر فرض کی ہے، اس کی فرضیت کے 4 سبب ہیں۔ ایک یہ کہ تا ہر ایک وقت اور ہر ایک حالت میں خدا تعالیٰ کی طرف رجوع ہو کر توحید پر پختگی حاصل ہو، کیونکہ خدا سے مانگنا اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ مرادوں کا دینے والا صرف خدا ہے۔ دوسرے یہ کہ تا دعا کے قبول ہونے اور مراد کے ملنے پر ایمان قوی ہو۔ تیسرے یہ کہ اگر کسی اور رنگ میں عنایت الہی شامل حال ہو تو علم اور حکمت زیادت پکڑے۔ چوتھے یہ کہ اگر دعا کی قبولیت کا الہام اور رویا کے ساتھ وعدہ دیا جائے اور اسی طرح ظہور میں آوے تو معرفت الہی ترقی کرے، اور معرفت سے یقین، اور یقین سے محبت، اور محبت سے ہر ایک گناہ اور غیر اللہ سے انقطاع حاصل ہو، جو حقیقی نجات کا ثمرہ ہے۔ لیکن اگر کسی کو بطور خود مرادیں ملتی جائیں اور خدا تعالیٰ سے دوری اور محجوبی ہو تو وہ تمام مرادیں انجام کار حسرتیں ہیں، اور وہ تمام مقاصد جن پر فخر کیا جاتا ہے آخر الامر جائے افسوس اور تاسف ہیں۔ دنیا کے تمام عیش آخر رنج سے بدل جائیں گے، اور تمام راحتیں دکھ اور درد دکھائی دیں گی، مگر وہ بصیرت اور معرفت جو انسان کو دعا سے حاصل ہوتی ہے، اور وہ نعمت جو دعا کے وقت آسمانی خزانے سے ملتی ہے، وہ کبھی کم نہ ہوگی اور نہ اس پر زوال آئے گا، بلکہ روز بروز معرفت اور محبت الہی میں ترقی ہو کر انسان اس زینے کے ذریعے سے جو دعا ہے فردوس اعلیٰ کی طرف چڑھتا چلا جائے گا۔ خدا تعالیٰ کی 4 اعلیٰ درجے کی صفتیں ہیں جو الصفات ہیں،
اور ہر ایک صفت ہماری بشریت سے ایک امر مانگتی ہے، اور وہ 4 صفتیں یہ ہیں: ربوبیت، رحمانیت، رحیمیت، مالکیت یوم الدین۔ نمبر 1، ربوبیت اپنے فیضان کے لیے عدم محض یا مشابہ بالعدم کو چاہتی ہے، اور تمام انواع مخلوق کی جاندار ہوں یا غیر جاندار اسی سے پیرایہ وجود پہنتے ہیں۔ 2، رحمانیت اپنے فیضان کے لیے صرف عدم کو ہی چاہتی ہے، یعنی اس عدم محض کو جس کے وقت میں وجود کا کوئی اثر اور ظہور نہ ہو، اور صرف جانداروں سے تعلق رکھتی ہے اور چیزوں سے نہیں۔ 3، رحیمیت اپنے فیضان کے لیے موجود ذوالعقل کے منہ سے نیستی اور عدم کا اقرار چاہتی ہے اور صرف نوع انسان سے تعلق رکھتی ہے۔ 4، مالکیت یوم الدین اپنے فیضان کے لیے فقیرانہ تضرع اور الحاح کو چاہتی ہے اور صرف ان انسانوں سے تعلق رکھتی ہے جو گداؤں کی طرح حضرت احدیت کے آستانے پر گرتے ہیں اور فیض پانے کے لیے دامن افلاس پھیلاتے ہیں، اور سچ مچ اپنے تہی دست پا کر خدا تعالیٰ کی مالکیت پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ 4 الہی صفتیں ہیں جو دنیا میں کام کر رہی ہیں، اور ان میں سے جو رحیمیت کی صفت ہے وہ دعا کی تحریک کرتی ہے، اور مالکیت کی صفت خوف اور قلق کی آگ سے گداز کر کے سچا خشوع اور خضوع پیدا کرتی ہے، کیونکہ اس صفت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ مالک جزا ہے، کسی کا حق نہیں جو دعوے سے کچھ طلب کرے، اور مغفرت اور نجات محض فضل پر ہے۔ اب خلاصہ کلام یہ کہ خدا تعالیٰ کی یہ 4 صفتیں ہیں جو قرآنی تعلیم اور تحقیق عقل سے ثابت ہوتی ہیں، اور من جملہ ان کے رحیمیت کی صفت ہے جو تقاضا کرتی ہے کہ کوئی انسان دعا کرے تا اس دعا پر فیوض الہی نازل ہوں۔ ہم نے براہین احمدیہ اور کرامات الصادقین میں بھی یہ ذکر لکھا ہے کہ کیوں کر یہ 4 صفتیں لف و نشر مرتب کے طور پر سورہ فاتحہ میں بیان کی گئی ہیں، اور کیوں کر صحیفہ فطرت پر نظر ڈال کر ثابت ہوتا ہے کہ اسی ترتیب سے جو سورہ فاتحہ میں ہے یہ 4 صفتیں خدا کی فعلی کتاب قانون قدرت میں پائی جاتی ہیں۔ اب دعا سے انکار کرنا یا اس کو بے سود سمجھنا یا جذب فیوض کے لیے اس کو ایک محرک قرار نہ دینا گویا خدا تعالیٰ کی تیسری صفت سے جو رحیمیت ہے انکار کرنا ہے، مگر یہ انکار در پردہ دہریت کی طرف ایک حرکت ہے، کیونکہ رحیمیت ہی ایک ایسی صفت ہے جس کے ذریعے سے باقی تمام صفات پر یقین بڑھتا اور کمال تک پہنچتا ہے۔ وجہ یہ کہ جب ہم خدا تعالیٰ کی رحیمیت کے ذریعے سے اپنی دعاؤں اور تضرعات پر الہی فیضوں کو پاتے ہیں اور ہر ایک قسم کی مشکلات حل ہوتی ہیں، تو ہمارا ایمان خدا تعالیٰ کی ہستی اور اس کی قدرت اور رحمت اور دوسری صفات کی نسبت بھی حق الیقین تک پہنچتا ہے، اور ہمیں چشمدید ماجرا کی طرح سمجھ آ جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ در حقیقت حمد اور شکر کا مستحق ہے، اور در حقیقت اس کی ربوبیت اور رحمانیت اور دوسری صفات سب درست اور صحیح ہیں، لیکن بغیر رحیمیت کے ثبوت کے دوسری صفات بھی مشتبہ رہتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ امر مقدم اور ایک بھاری مرحلہ جو ہمیں طے کرنا چاہیے وہ خدا شناسی ہے، اور اگر ہماری خدا شناسی ہی ناقص اور مشتبہ اور دھندلی ہو تو ہمارا ایمان ہرگز منور اور چمکیلا نہیں ہو سکتا، اور یہ خدا شناسی جب تک کہ رحیمیت کی صفت کے ذریعے سے ہمارا چشمدید واقعہ نہ بن جائے تب تک ہم کسی طرح سے اپنے رب کریم کی حقیقی معرفت کے چشمے سے آب زلال نہیں پی سکتے۔ اگر ہم اپنے تئیں دھوکہ نہ دیں تو ہمیں اقرار کرنا پڑے گا کہ ہم تکمیل معرفت کے لیے اس بات کے محتاج ہیں کہ خدا تعالیٰ کی صفت رحیمیت کے ذریعے سے تمام شکوک و شبہات ہمارے دور ہو جائیں، اور خدا تعالیٰ کی رحمت اور فضل اور قدرت کی صفات تجربے میں آ کر ہمارے دل پر ایسا قوی اثر پڑے کہ ہمیں ان نفسانی جذبات سے چھڑائے جو محض کمزوری ایمان اور یقین کی وجہ سے ہمارے پر غالب آتے اور دوسری طرف رخ کر دیتے ہیں۔ کیا یہ سچ نہیں
کہ انسان اس چند روزہ دنیا میں آ کر بوجہ اس کے کہ خدا شناسی کی پرزور کرنیں اس کے دل پر نہیں پڑتی، ایک خوفناک تاریکی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور جس قدر دنیا اور دنیا کی املاک اور دنیا کی ریاستیں اور حکومتیں اور دولتیں اس کو پیاری معلوم ہوتی ہیں، اس قدر عالم معاد کی لذات اور خوشحالی حقیقی کی جستجو اس کو نہیں ہوتی۔ اور اگر کوئی نسخہ دنیا میں ہمیشہ رہنے کا نکلے تو اپنے منہ سے اس بات کے کہنے کے لیے تیار ہے کہ میں بہشت اور عالم آخرت کی نعمتوں کی خواہش سے باز آیا۔ بس اس کا کیا سبب ہے؟ یہی تو ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی قدرت اور رحمت اور وعدوں پر حقیقی ایمان نہیں۔ بس حق کے طالب کے لیے نہایت ضروری ہے کہ اس حقیقی ایمان کی تلاش میں لگا رہے اور اپنے تئیں یہ دھوکہ نہ دے کہ میں مسلمان ہوں اور خدا اور رسول پر ایمان لاتا ہوں، قرآن شریف پڑھتا ہوں، شرک سے بیزار ہوں، نماز کا پابند ہوں اور ناجائز اور بد باتوں سے اجتناب کرتا ہوں، کیونکہ مرنے کے بعد کامل نجات اور سچی خوشحالی اور حقیقی سرور کا وہ شخص مالک ہوگا جس نے وہ زندہ اور حقیقی نور اس دنیا میں حاصل کر لیا ہے، جو انسان کے منہ کو اس کے تمام قوتوں اور طاقتوں اور ارادوں کے ساتھ خدا تعالیٰ کی طرف پھیر دیتا ہے، اور جس سے اس سفلی زندگی پر ایک موت طاری ہو کر انسانی روح میں ایک سچی تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ زندہ اور حقیقی نور کیا چیز ہے؟ وہی خداداد طاقت ہے جس کا نام یقین اور معرفت تامہ ہے۔ یہ وہی طاقت ہے جو اپنے زوراور ہاتھ سے ایک خوفناک اور تاریک گڑھے سے انسان کو باہر لاتی اور نہایت روشن اور پرامن فضا میں بٹھا دیتی، اور قبل اس کے جو یہ روشنی حاصل ہو تمام اعمال صالحہ رسم اور عادت کے رنگ میں ہوتے ہیں، اور اس صورت میں ادنا ابتلاؤں کے وقت انسان ٹھوکر کھا سکتا ہے۔ بجز اس مرتبہ یقین کے خدا سے معاملہ صافی کس کا ہو سکتا ہے؟ جس کو یقین دیا گیا ہے وہ پانی کی طرح خدا کی طرف بہتا ہے اور ہوا کی طرح اس کی طرف جاتا ہے اور آگ کی طرح غیر کو جلا دیتا ہے اور مصائب میں زمین کی طرح ثابت قدمی دکھلاتا ہے۔ خدا کی معرفت دیوانہ بنا دیتی ہے، مگر لوگوں کی نظر میں دیوانہ اور خدا کی نظر میں عقل مند اور فرزانہ۔ یہ شربت کیا ہی شیریں ہے کہ حلق سے اترتے ہی تمام بدن کو شیریں کر دیتا ہے، اور یہ دودھ کیا ہی لذیذ ہے کہ ایک دم میں تمام نعمتوں سے فارغ اور لاپرواہ کر دیتا ہے، مگر ان دعاؤں سے حاصل ہوتا ہے جو جان کو ہتھیلی پر رکھ کر کی جاتی ہیں اور کسی دوسرے کے خون سے نہیں بلکہ اپنی سچی قربانی سے حاصل ہوتا ہے۔ کیسا مشکل کام ہے! آہ صد آہ! میں مناسب دیکھتا ہوں کہ صفائی بیان کے لیے صفات اربع مذکورہ کی تشریح بذیل تفسیر سورہ فاتحہ اس جگہ لکھ دوں تا معلوم ہو کہ کیوں کر اللہ جل شانہ نے اپنی کتاب کی پہلی صورت میں ہی دعا کے لیے ترغیب دی ہے، اور وہ یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ترجمہ: خدا جس کا نام اللہ ہے۔ حاشیہ: ان آیات سورہ فاتحہ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ خدا جس نے اللہ کے نام سے قرآن میں اپنے تئیں ظاہر کیا، وہ رب العالمین ہو کر مبدأ ہے تمام فیضوں کا، اور رامان ہو کر موتی ہے تمام انعاموں کا، اور رحیم ہو کر قبول کرنے والا ہے تمام سود مند دعاؤں اور کوششوں کا، اور مالک یوم الدین ہو کر بخشنے والا ہے کوششوں کے تمام آخری ثمرات کا۔ منہ: خدا جس کا نام اللہ ہے تمام اقسام کی تعریفوں کا مستحق ہے، اور ہر ایک تعریف اسی کی شان کے لائق ہے، کیونکہ وہ رب العالمین ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ مالک یوم الدین ہے۔ ہم اے صفات کاملہ والے تیری ہی پرستش کرتے ہیں اور مدد بھی تجھ سے ہی چاہتے ہیں۔ ہمیں وہ سیدھی راہ دکھلا جو ان لوگوں کی راہ ہے جن پر تیرا انعام ہے، اور ان راہوں سے بچا جو ان لوگوں کی راہیں ہیں جن پر تیرا غضب طاعون وغیرہ عذابوں سے دنیا ہی میں وارد ہوا، اور نیز ان لوگوں کی راہوں سے بچا کہ جن پر اگرچہ دنیا میں کوئی عذاب وارد نہیں ہوا
مگر اخروی نجات کی راہ سے وہ دور جا پڑے ہیں اور آخر عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ اب واضح رہے کہ یہ سورت قرآن شریف کی پہلی سورت ہے جس کا نام سورت فاتحہ ہے، کیونکہ ابتدا اس سے ہے، اور اس کا نام ام الکتاب بھی ہے کیونکہ قرآن شریف کی تمام تعلیم کا اس میں خلاصہ اور عطر موجود ہے۔ اور اس صورت میں ہدایت پانے کے لیے ایک دعا سکھلائی گئی ہے تا معلوم ہو کہ فیوض ربانی حاصل کرنے کے لیے دعا کرنا ضروری ہے۔ اور اس صورت کو الحمدللہ سے شروع کیا گیا ہے، جس کے یہ معنی ہیں کہ ہر ایک حمد اور تعریف اس ذات کے لیے مسلم ہے جس کا نام اللہ ہے۔ اور اس فقرہ کو الحمدللہ سے اس لیے شروع کیا گیا کہ اصل مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی عبادت روح کے جوش اور طبیعت کی کشش سے ہو، اور ایسی کشش جو عشق اور محبت سے بھری ہوئی ہو ہرگز کسی کی نسبت پیدا نہیں ہو سکتی جب تک یہ ثابت نہ ہو کہ وہ شخص ایسی کامل خوبیوں کا جامع ہے جن کے ملاحظہ سے بے اختیار دل تعریف کرنے لگتا ہے۔ اور یہ تو ظاہر ہے کہ کامل تعریف دو قسم کی خوبیوں کے لیے ہوتی ہے، ایک کمال حسن اور ایک کمال احسان، اور اگر کسی میں دونوں خوبیاں جمع ہوں تو پھر اس کے لیے دل فدا اور شیدا ہو جاتا ہے۔ اور قرآن شریف کا بڑا مطلب یہی ہے کہ خدا تعالیٰ دونوں قسم کی خوبیاں حق کے طالبوں پر ظاہر کرے تا اس بے مثل و مانند ذات کی طرف لوگ کھینچے جائیں اور روح کے جوش اور کشش سے اس کی بندگی کریں۔ اس لیے پہلی صورت میں ہی یہ نہایت لطیف نقشہ دکھلانا چاہا ہے کہ وہ خدا جس کی طرف قرآن بلاتا ہے وہ کیسی خوبیاں اپنے اندر رکھتا ہے۔ تو اسی غرض سے اس صورت کو الحمدللہ سے شروع کیا گیا، جس کے یہ معنی ہیں کہ سب تعریفیں اس کی ذات کے لیے لائق ہیں جس کا نام اللہ ہے۔ اور قرآن کی اصطلاح کی روح سے اللہ اس ذات کا نام ہے جس کی تمام خوبیاں حسن و احسان کے کمال کے نقطے پر پہنچی ہوئی ہوں اور کوئی منقصت اس کی ذات میں نہ ہو۔ قرآن شریف میں تمام صفات کا موصوف صرف اللہ کے اسم کو ہی ٹھہرایا ہے تا اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ اللہ کا اسم تب متحقق ہوتا ہے کہ جب تمام صفات کاملہ اس میں پائی جائیں۔ بس جب کہ ہر ایک قسم کی خوبی اس میں پائی گئی تو حسن اس کا ظاہر ہے۔ اسی حسن کے لحاظ سے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کا نام نور ہے، جیسا کہ فرمایا ہے اللہ نور السماوات والارض، النور 36، یعنی اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا نور ہے، ہر ایک نور اسی کے نور کا پرتو ہے۔ اور احسان کی خوبیاں اللہ تعالیٰ میں بہت ہیں، جن میں سے 4 بطور اصل الاصول ہیں، اور ان کی ترتیب طبی کے لحاظ سے پہلی خوبی وہ ہے جس کو سورہ فاتحہ میں رب العالمین کے فقرے میں بیان کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی ربوبیت یعنی پیدا کرنا اور کمال مطلوب تک پہنچانا تمام عالموں میں جاری و ساری ہے، یعنی عالم سماوی اور عالم ارضی اور عالم اجسام اور عالم ارواح اور عالم جواہر اور عالم اعراض اور عالم حیوانات اور عالم نباتات اور عالم جمادات اور دوسرے تمام قسم کے عالم اس کی ربوبیت سے پرورش پا رہے ہیں، یہاں تک کہ خود انسان پر ابتدا نطفہ ہونے کی حالت سے یا اس سے پہلے بھی جو عالم موت تک یا دوسری زندگی کے زمانے تک آتے ہیں وہ سب چشمہ ربوبیت سے فیض یافتہ ہے۔ بس ربوبیت الہی بوجہ اس کے کہ وہ تمام ارواح و اجسام و حیوانات و نباتات و جمادات وغیرہ پر مشتمل ہے، فیضان اعم سے موسوم ہے، کیونکہ ہر ایک موجود اس سے فیض پاتا ہے اور اسی کے ذریعے سے ہر ایک چیز وجود پذیر ہے۔ ہاں البتہ ربوبیت الہی اگرچہ ہر ایک موجود کی موجد اور ہر ایک ظہور پذیر چیز کی مربی ہے، لیکن بحیثیت احسان کے سب سے زیادہ فائدہ اس کا انسان کو پہنچتا ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ کی تمام مخلوقات سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے۔ اس لیے انسان کو یاد دلایا گیا ہے کہ تمہارا خدا رب العالمین ہے
تا انسان کی امید زیادہ ہو اور یقین کرے کہ ہمارے فائدے کے لیے خدا تعالیٰ کی قدرتیں وسیع ہیں اور طرح طرح کے عالم اسباب ظہور میں لا سکتا ہے۔ دوسری خوبی خدا تعالیٰ کی جو دوسرے درجے کا احسان ہے، جس کو فیضان عام سے موسوم کر سکتے ہیں، رحمانیت، جس کو سورۃ فاتحہ میں الرحمن کے فقرے میں بیان کیا گیا ہے، اور قرآن شریف کی اصطلاح کی روح سے خدا تعالیٰ کا نام رحمان اس وجہ سے ہے کہ اس نے ہر ایک جاندار کو، جس میں انسان بھی داخل ہے، اس کے مناسب حال، صورت اور سیرت بخشی، یعنی جس طرز کی زندگی اس کے لیے ارادہ کی گئی، اس زندگی کے مناسب حال، جن قوتوں اور طاقتوں کی ضرورت تھی یا جس قسم کی بناوٹ جسم اور اعضاء کی حاجت تھی، وہ سب اس کو عطا کیے، اور پھر اس کی بقا کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ اس کے لیے مہیا کی۔ پرندوں کے لیے پرندوں کے مناسب حال، اور چرندوں کے لیے چرندوں کے مناسب حال، اور انسان کے لیے انسان کے مناسب حال طاقتیں عنایت کی۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ ان چیزوں کے وجود سے ہزارہا برس پہلے بوجہ اپنی صفت رحمانیت کے اجرام سماوی و ارضی کو پیدا کیا تا وہ ان چیزوں کے وجود کی محافظ ہوں۔ بس اس تحقیق سے ثابت ہوا کہ خدا تعالیٰ کی رحمانیت میں کسی کے عمل کا دخل نہیں، بلکہ وہ رحمت محض ہے جس کی بنیاد ان چیزوں کے وجود سے پہلے ڈالی گئی۔ ہاں، انسان کو خدا تعالیٰ کی رحمانیت سے سب سے زیادہ حصہ ہے، کیونکہ ہر ایک چیز اس کی کامیابی کے لیے قربان ہو رہی، اس لیے انسان کو یاد دلایا گیا کہ تمہارا خدا رحمان ہے۔ تیسری خوبی خدا تعالیٰ کی جو تیسرے درجے کا احسان ہے، رحیمیت ہے، جس کو سورہ فاتحہ میں الرحیم کے فقرے میں بیان کیا گیا ہے، اور قرآن شریف کی اصطلاح کی روح سے خدا تعالیٰ رحیم اس حالت میں کہلاتا ہے جبکہ لوگوں کی دعا اور تضرع اور اعمال صالحہ کو قبول فرما کر آفات اور بلاؤں اور تضییع اعمال سے ان کو محفوظ رکھتا ہے۔ یہ احسان دوسرے لفظوں میں فیض خاص سے موسوم ہے اور صرف انسان کی نوع سے مخصوص ہے۔ دوسری چیزوں کو خدا نے دعا اور تضرع اور اعمال صالحہ کا ملکہ نہیں دیا مگر انسان کو دیا ہے۔ انسان حیوان ناطق ہے اور اپنی نطق کے ساتھ بھی خدا تعالیٰ کا فیض پا سکتا ہے۔ دوسری چیزوں کو نطق عطا نہیں ہوا، بس اس جگہ سے ظاہر ہے کہ انسان کا دعا کرنا اس کی انسانیت کا ایک خاصہ ہے جو اس کی فطرت میں رکھا گیا ہے۔ اور جس طرح خدا تعالیٰ کی صفات ربوبیت اور رحمانیت سے فیض حاصل ہوتا ہے، اسی طرح صفت رحیمیت سے بھی ایک فیض حاصل ہوتا ہے۔ صرف فرق یہ ہے کہ ربوبیت اور رحمانیت کی صفتیں دعا کو نہیں چاہتی، کیونکہ وہ دونوں صفات انسان سے خصوصیت نہیں رکھتی، اور تمام پرند چرند کو اپنے فیض سے مستفیض کر رہی ہیں، بلکہ صفت ربوبیت تو تمام حیوانات اور نباتات اور جمادات اور اجرام ارضی اور سماوی کو فیض رساں ہے، اور کوئی چیز اس کے فیض سے باہر نہیں، برخلاف صفت رحیمیت کے کہ وہ انسان کے لیے ایک خلعت خاصہ ہے، اور اگر انسان ہو کر اس صفت سے فائدہ نہ اٹھاوے تو گویا ایسا انسان حیوانات بلکہ جمادات کے برابر ہے۔ جبکہ خدا تعالیٰ نے فیض رسانی کی 4 صفت اپنی ذات میں رکھی ہیں، اور رحیمیت کو جو انسان کی دعا کو چاہتی ہے خاص انسان کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ پس اس سے ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ میں ایک قسم کا وہ فیض ہے جو دعا کرنے سے وابستہ ہے اور بغیر دعا کے کسی طرح مل نہیں سکتا۔ یہ سنت اللہ اور قانون الہی ہے جس میں تخلف جائز نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام اپنی اپنی امتوں کے لیے ہمیشہ دعا مانگتے رہے۔ توریت میں دیکھو کہ کتنی دفعہ بنی اسرائیل خدا تعالیٰ کو ناراض کر کے عذاب کے قریب پہنچ گئے، اور پھر کیوں کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا اور تضرع اور سجدے سے وہ عذاب ٹل گیا، حالانکہ بار بار وعدہ بھی ہوتا رہا کہ میں ان کو ہلاک کروں گا۔ اب ان تمام واقعات سے ظاہر ہے کہ دعا محض لغو امر نہیں ہے، اور نہ صرف ایسی عبادت جس پر کسی قسم کا فیض نازل نہیں ہوتا۔ یہ ان لوگوں کے خیال ہیں جو خدا تعالیٰ کا وہ قدر نہیں کرتے جو حق قدر کرنے کا ہے، اور نہ خدا کی کلام کو نظر عمیق سے سوچتے ہیں،
اور نہ قانون قدرت پر نظر ڈالتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ دعا پر ضرور فیض نازل ہوتا ہے جو ہمیں نجات بخشتا ہے۔ اسی کا نام فیض رحیمیت ہے جس سے انسان ترقی کرتا جاتا ہے۔ اسی فیض سے انسان ولایت کے مقامات تک پہنچتا ہے اور خدا تعالیٰ پر ایسا یقین لاتا ہے کہ گویا آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے۔ مسئلہ شفاعت بھی صفت رحیمیت کی بنا پر ہے۔ خدا تعالیٰ کی رحیمیت نے ہی تقاضا کیا کہ اچھے آدمی برے آدمیوں کی شفاعت کریں۔ چوتھا احسان خدا تعالیٰ کا جو قسم چہارم کی خوبی ہے، جس کو فیضان اخص سے موسوم کر سکتے ہیں، مالکیت یوم الدین، جس کو سورۃ فاتحہ میں فقرہ مالک یوم الدین میں بیان فرمایا گیا ہے۔ اور اس میں اور صفت رحیمیت میں یہ فرق ہے کہ رحیمیت میں دعا اور عبادت کے ذریعے سے کامیابی کا استحقاق قائم ہوتا ہے، اور صفت مالکیت یوم الدین کے ذریعے سے وہ ثمرہ عطا کیا جاتا ہے۔ اس کی ایسی ہی مثال ہے کہ جیسے ایک انسان گورنمنٹ کا ایک قانون یاد کرنے میں محنت اور جد و جہد کر کے امتحان دے اور پھر اس میں پاس ہو جائے۔ پس رحیمیت کے اثر سے کسی کامیابی کے لیے استحقاق پیدا ہو جانا پاس ہو جانے سے مشابہ ہے، اور پھر وہ چیز یا وہ مرتبہ میسر آ جانا جس کے لیے پاس ہوا تھا، اس حالت سے مشابہ انسان کے فیض پانے کی وہ حالت ہے جو پرتوئے صفت مالکیت یوم الدین سے حاصل ہوتی۔ ان دونوں صفتوں رحیمیت اور مالکیت یوم الدین میں یہ اشارہ ہے کہ فیض رحیمیت خدا تعالیٰ کے رحم سے حاصل ہوتا ہے، اور فیض مالکیت یوم الدین خدا تعالیٰ کے فضل سے حاصل ہوتا ہے۔ اور مالکیت یوم الدین اگرچہ وسیع اور کامل طور پر عالم معاد میں متجلی ہوگی، مگر اس عالم میں بھی اس عالم کے دائرے کے موافق یہ چاروں صفتیں تجلی کر رہی ہیں۔ ربوبیت عام طور پر ایک فیض کی بنا ڈالتی ہے، اور رحمانیت اس فیض کو جانداروں میں کھلے طور پر دکھلاتی ہے، اور رحیمیت ظاہر کرتی ہے کہ خط ممتد فیض کا انسان پر جا کر ختم ہو جاتا ہے۔ اور انسان وہ جانور ہے جو فیض کو نہ صرف حال سے بلکہ منہ سے مانگتا ہے، اور مالکیت یوم الدین فیض کا آخری ثمرہ بخشتی۔ یہ چاروں صفتیں دنیا میں ہی کام کر رہی ہیں، مگر چونکہ دنیا کا دائرہ نہایت تنگ اور نیز جہل اور بے خبری اور کم نظری انسان کے شامل حال ہے، اس لیے یہ نہایت وسیع دائرے صفات اربع کے اس عالم میں ایسے چھوٹے نظر آتے جیسے بڑے بڑے گولے ستاروں کے دور سے صرف نقطے دکھائی دیتے، لیکن عالم معاد میں پورا نظارہ ان صفات اربع کا ہوگا۔ اس لیے حقیقی اور کامل طور پر یوم الدین وہی ہوگا جو عالم معاد ہے۔ اس عالم میں ہر ایک صفت ان صفات اربع میں سے دوہری طور پر اپنی شکل دکھائے گی، یعنی ظاہری طور پر اور باطنی طور پر۔ اس لیے اس وقت یہ 8 صفتیں معلوم ہوں گی۔ اسی کی طرف اشارہ ہے جو فرمایا گیا ہے کہ اس دنیا میں 4 فرشتے خدا تعالیٰ کا عرش اٹھا رہے ہیں، اور اس دن 8 فرشتے خدا تعالیٰ کا عرش اٹھائیں گے۔ یہ استعارے کے طور پر کلام ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ کی ہر صفت کے مناسب حال ایک فرشتہ بھی پیدا کیا گیا ہے، اس لیے 4 صفات کے متعلق 4 فرشتے بیان کیے گئے ہیں۔ اور جب 8 صفات کی تجلی ہوگی تو ان صفات کے ساتھ 8 فرشتے ہوں گے، اور چونکہ یہ صفات الوہیت کی ماہیت کو ایسا اپنے پر لیے ہوئے ہیں کہ گویا اس کو اٹھا رہے ہیں، اس لیے استعارے کے طور پر اٹھانے کا لفظ بولا گیا ہے۔ ایسے استعارات لطیفہ خدا تعالیٰ کی کلام میں بہت ہیں، جن میں روحانیت کو جسمانی رنگ میں دکھایا گیا ہے۔ غرض خدا تعالیٰ میں یہ 4 صفات عظیمہ ہیں جن پر ہر ایک مسلمان کو ایمان لانا چاہیے، اور جو شخص دعا کے ثمرات اور فیوز سے انکار کرتا ہے گویا وہ بجائے 4 صفتوں کے صرف 3 صفتوں کو مانتا ہے۔ اب واضح رہے کہ اللہ جل شانہ نے سورۃ فاتحہ میں الحمدللہ کے بعد
ان صفات اربع کو 4 سرچشمہ فیض قرار دے کر اس صورت کے مابعد کی آیتوں میں بطور لف و نشر مرتب ہر ایک چشمے سے فیض مانگنے کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ چنانچہ ظاہر ہے کہ فقرہ الحمدللہ سے فقرہ مالک یوم الدین تک 5 جدا جدا امر ہیں۔ ایک الحمدللہ، دوسرے رب العالمین، تیسرے الرحمن، چوتھے الرحیم، پانچویں مالک یوم الدین۔ اور مابعد کے 5 فقرے ان پانچوں کے لحاظ سے بصورت لف و نشر مرتب ان کے مقابل پر واقع ہیں۔ جیسا کہ فقرہ ایاک نعبد فقرہ الحمدللہ کے مقابل پر ہے، جس سے یہ اشارہ ہے کہ عبادت کے لائق وہی ذات کامل الصفات ہے جس کا نام اللہ ہے، اور فقرہ ایاک نستعین فقرہ رب العالمین کے مقابل پر واقع ہے، جس سے یہ اشارہ مقصود ہے کہ سرچشمہ ربوبیت سے جو ایک نہایت عام سرچشمہ ہے ہم مدد طلب کرتے ہیں، کیونکہ بغیر خدا تعالیٰ کے فیض ربوبیت کے ظاہری یا باطنی طور پر نشو و نما پانا یا کوئی پاک تبدیلی حاصل کرنا اور روحانی پیدائش سے حصہ لینا امر محال ہے۔ اور فقرہ اہدنا الصراط المستقیم فقرہ الرحمن کے مقابل پر واقع ہے، اور اہدنا الصراط المستقیم کا ورد کرنے والا الرحمن کے چشمے سے فیض طلب کرتا ہے، کیونکہ ہدایت پانا کسی کا حق نہیں ہے بلکہ محض رحمانیت الہی سے یہ دولت حاصل ہوتی ہے۔ اور فقرہ صراط الذین انعمت علیہم فقرہ الرحیم کے مقابل پر واقع ہے، اور صراط الذین انعمت علیہم کا ورد کرنے والا چشمہ الرحیم سے فیض طلب کرتا ہے، کیونکہ اس کے یہ معنی ہیں کہ اے دعاؤں کو رحم خاص سے قبول کرنے والے ان رسولوں اور صدیقوں اور شہیدوں کی راہ میں دکھلا جنہوں نے دعا اور مجاہدات میں مصروف ہو کر تجھ سے انواع اقسام کے معارف اور حقائق اور کشوف اور الہامات کا انعام پایا، اور دائمی دعا اور تضرع اور اعمال صالحہ سے معرفت تامہ تک پہنچ گئے۔ اور فقرہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقرہ مالک یوم الدین کے مقابل پر واقع ہے، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا ورد کرنے والا چشمہ مالک یوم الدین سے فیض طلب کرتا ہے، اور اس کے یہ معنی ہے کہ اے جزا و سزا کے دن کے مالک، ہمیں اس سزا سے بچا کہ ہم دنیا میں یہودیوں کی طرح طاعون وغیرہ بلاؤں میں تیرے غضب کی وجہ سے مبتلا ہوں، یا نصارہ کی طرح نجات کی راہ گم کر کے آخرت میں عذاب کے مستحق ہوں۔ اس آیت میں نصارہ کا نام ضالین اس لیے رکھا ہے کہ دنیا میں ان پر کوئی غضب الہی کا عذاب نازل نہیں ہوا، صرف وہ لوگ اخروی نجات کی راہ گم کر بیٹھے ہیں اور آخرت میں قابل مواخذہ ہیں۔ مگر یہود کا نام مغضوب علیہم اس واسطے رکھا ہے کہ یہود پر دنیا میں ہی ان کی شامت اعمال سے بڑے بڑے عذاب نازل ہوئے ہیں، من جملہ ان کے عذاب طاعون ہے، کیونکہ یہود نے خدا تعالیٰ کے پاک نبیوں اور راست باز بندوں کی صرف تکذیب نہیں کی بلکہ بہتوں کو ان میں سے قتل کیا یا قتل کا ارادہ کیا، اور بدزبانی سے بھی بہت تکلیفیں پہنچاتے رہے۔ اس لیے غیرت الہی نے بعض اوقات جوش میں آ کر ان کو طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا کیا۔ بسا اوقات لاکھوں یہودی طاعون کے عذاب سے مارے گئے، اور کئی دفعہ ہزاروں ان میں سے قتل کیے گئے اور یا اسیر ہو کر دوسرے ملکوں میں نکالے گئے۔ غرض وہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد ہمیشہ مغضوب علیہم رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ یہ ایک ٹیڑھی قوم ہے، اس لیے توریت میں اکثر دنیا کے عذابوں سے ان کو ڈرایا گیا تھا۔ غرض ان پر ہولناک طور پر خدا تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا رہا، کیونکہ وہ لوگ خدا تعالیٰ کے نیک بندوں کو ہاتھ اور زبان سے دکھ دیتے تھے۔ اسی وجہ سے دنیا میں ہی ان پر غضب بھڑکا، تاب ان لوگوں کے لیے نمونہ عبرت ہوں کہ جو آئندہ کسی زمانے میں خدا کے ماموروں اور راست باز بندوں کو آمدن دکھ دیں اور ان کو ستامیں اور ان کے قتل کرنے یا ذلیل کرنے کے لیے بد ارادے دل میں رکھیں۔ سو اس دعا کے سکھلانے میں
در پردہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ تم یہودیوں کے خلق اور خو سے باز رہو، اور اگر کوئی مامور من اللہ تم میں پیدا ہو تو یہودیوں کی طرح اس کی ایذاء اور توہین اور تکفیر میں جلدی نہ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم سچے کو جھوٹا ٹھہرا کر اور پھر طرح طرح کے دکھ اس کو دے کر اور بد زبانی سے اس کی آبرو ریزی کر کے یہودیوں کی طرح مورد غضب الہی ہو جاؤ۔ لیکن افسوس کہ اس امت کے لوگ بھی ہمیشہ ٹھوکر کھاتے رہے، اور انہوں نے بدقسمت یہودیوں کے قصوں سے کوئی عبرت حاصل نہیں کی۔ یہ کیسی عبرت پکڑنے کی بات تھی کہ یہودیوں کو ایلیا نبی کے واپس آنے کا وعدہ دیا گیا تھا، اور لکھا گیا تھا کہ جب تک ایلیا نہ آوے مسیح نہیں آئے گا۔ لیکن یہود نے کتب مقدسہ کے نصوص کے ظاہر معنی پر زور دے کر یہ عقیدہ اجماعی قائم کیا کہ در حقیقت ایلیا نبی کا ہی دوبارہ دنیا میں آنا ضروری ہے۔ اسی عقیدے کی روح سے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قبول نہ کر سکے، اور یہ حجت پیش کی کہ ایلیا اب تک وعدے کے موافق دوبارہ دنیا میں نہیں آیا، پھر مسیح کیسے آ گیا؟ اس ظاہر پرستی سے وہ بڑی مصیبت میں پڑے، اور در حقیقت ان کی تمام بدبختی کی یہی جڑ تھی کہ انہوں نے کتاب مقدس کے ایک استعارے کو حقیقت پر حمل کیا، اور ان کے تمام علماء کا اس پر اتفاق ہو گیا کہ مسیح نبی اللہ سے پہلے ایلیا کا دوبارہ دنیا میں آنا ضروری ہے۔ اور اس تعویل پر انہوں نے ٹھٹھا کیا کہ ایلیا سے مراد یوحنا یعنی یحییٰ نبی ہے، جو اپنے اندر ایلیا کی خو اور طبیعت رکھتا ہے، اور کہا کہ اگر یہ مطلب تھا کہ ایلیا نبی دنیا میں واپس نہیں آئے گا بلکہ اس کا مسیح آئے گا، تو خدا نے پیشگوئی میں یوں کیوں نہ فرمایا کہ مسیح سے پہلے ایلیا کا مسیح آئے گا۔ نوٹ: یہ سب باتیں اس کتاب میں لکھی ہیں جو ایک یہودی فاضل نے تالیف کی ہے، جو میرے پاس موجود ہے۔ منہ غرض اس طرح پر ان کے دل سخت ہو گئے اور ایک راست باز کو کذاب اور کافر اور ملحد قرار دیا۔ اسی شامت سے وہ غضب الہی کے مورد ہو کر سخت عذابوں میں مبتلا ہوئے۔ اسلام میں بھی یہودی صفت لوگوں نے یہی طریقہ اختیار کیا، اور اپنی غلط فہمی پر اصرار کر کے ہر ایک زمانے میں خدا کے مقدس لوگوں کو تکلیفیں دیں۔ دیکھو کیسے امام حسین رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر ہزاروں نادان یزید کے ساتھ ہو گئے، اور اس امام معصوم کو ہاتھ اور زبان سے دکھ دیا، آخر بجز قتل کے راضی نہ ہوئے، اور پھر وقتاً فوقتاً ہمیشہ اس امت کے اماموں اور راست بازوں اور مجددوں کو ستاتے رہے، اور کافر اور بے دین اور زندیق نام رکھتے رہے۔ ہزاروں صادق ان کے ہاتھ سے ستائے گئے، اور نہ صرف یہ کہ ان کا نام کافر رکھا، بلکہ جہاں تک بس چل سکا قتل کرنے اور ذلیل کرنے اور قید کرانے سے فرق نہیں کیا، یہاں تک کہ اب ہمارا زمانہ آ پہنچا، اور 13ویں صدی میں جا بجا خود وہ لوگ یہ واز کرتے تھے کہ 14ویں صدی میں امام مہدی یا مسیح موعود آئے گا، اور کم سے کم یہ کہ ایک بڑا مجدد پیدا ہوگا۔ لیکن جب 14ویں صدی کے سر پر وہ مجدد پیدا ہوا، اور نہ صرف خدا تعالیٰ کے الہام نے اس کا نام مسیح موعود رکھا، بلکہ زمانے کے فتن موجودہ نے بھی بزبان حال یہی فتویٰ دیا کہ اس کا نام مسیح موعود چاہیے، تو اس کی سخت تکذیب کی، اور جہاں تک ممکن تھا اس کو ایذا دی، اور طرح طرح کے ہیلوں اور مکروں سے اس کو ذلیل اور نابود کرنا چاہا۔ اور اگر خدا تعالیٰ کے فضل سے گورنمنٹ برطانیہ کی اس ملک ہند میں سلطنت نہ ہوتی تو مدت سے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے معدوم کر دیتے۔ اور یہ بات ظاہر تھی کہ یہ زمانہ ایمانی اور اعتقادی فتنوں کا زمانہ تھا، اور لاکھوں انسانوں کے اعتقاد توحید سے برگشتہ ہو کر مخلوق پرستی کی طرف جھک گئے تھے، اور زیادہ تر حصہ مخلوق پرستی کا جس پر زور دیا جاتا تھا وہ یہی تھا کہ صلیبی نجات کی حمایت میں قلموں اور زبانوں سے وہ کام لیا گیا تھا کہ اگر نسخہ عالم کے تمام صفحات میں تلاش کریں تو تائید باطل میں یہ سرگرمی کسی اور زمانے میں کبھی ثابت نہیں ہوگی۔ اور جب کہ صلیبی نجات کے حامیوں کی تحریریں انتہا درجے کی تیزی تک پہنچ گئی تھیں، اور اسلامی توحید اور نبی عربی خیر الرسول علیہ السلام کی عفت اور عزت اور حقانیت اور کتاب اللہ قرآن شریف کے من جانب اللہ ہونے پر کمال ظلم اور تعدی سے حملے کیے گئے تھے، اور وہ بے جا حملے جن کتابوں اور رسالوں اور اخباروں میں کیے گئے ان کی تعداد کی 7 کروڑ تک نوبت پہنچ گئی تھی، اور یہ سب کچھ 13ویں صدی کے ختم ہونے تک
ظہور میں آ چکا تھا، تو کیا ضرور نہ تھا کہ وہ خدا جس نے فرمایا تھا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، وہ ان بے جا حملوں کے فروغ کرنے کے لیے 14ویں صدی کے سر پر اپنی قدیم سنت کے موافق کوئی آسمانی سلسلہ قائم کرتا۔ بس اگر یہ سچ ہے کہ ہر ایک مجدد فتن موجودہ کے مناسب حال آنا چاہیے، تو یہ دوسری بات بھی سچی ہے کہ 14ویں صدی کا مجدد کسر فتن صلیبیہ کے لیے آنا چاہیے تھا، کیونکہ یہی وہ فتن ہیں جن کے لاکھوں دلوں پر خطرناک اثر پڑے ہیں، اور یہی وہ فتن ہیں جن کو اس زمانے کے تمام فتنوں کی نسبت عظیم الشان کہنا چاہیے۔ اور جب کہ ثابت ہوا کہ 14ویں صدی کے مجدد کا کام صلیبی فتنوں کا توڑنا اور اس کے حامیوں کے حملوں کا جواب دینا ہے۔ نوٹ: ہم کئی دفعہ لکھ چکے ہیں کہ 14ویں صدی کا مجدد جو مسیح موعود ہے، اس کا منصب یہ نہیں کہ سختیوں اور ہنگامہ پردازیوں سے کام لے، بلکہ اس کا کام یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حلم اور خو کے موافق بردباری اور نرمی سے اتمام حجت کرے اور امن کے ساتھ حق کو پھیلاوے۔ تو اب طبعاً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس مجدد کا یہ کام ہو کہ وہ صلیبی فتنوں کو توڑے اور کسر صلیب کا منصب اپنے ہاتھ میں لے کر حقیقی نجات کی راہ دکھلاوے، اور وہ نجات جو صلیب کی طرف منسوب کی گئی ہے اس کا بطلان ثابت کرے، اس مجدد کا کیا نام ہونا چاہیے؟ کیا یہ سچ نہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مجدد کا نام مسیح موعود رکھا ہے؟ بس جب کہ زمانے کی حالت موجودہ ہی بتلا رہی ہے کہ 14ویں صدی کے مجدد کا نام مسیح موعود ہونا چاہیے، یا با تبدیل الفاظ یوں کہو کہ ایسی صدی کا مسیح موعود ہی مجدد ہوگا جس میں فتنہ صلیبیہ کا جوش و خروش ہو، تو پھر کیوں انکار ہے؟ بہرحال جب فتن صلیبیہ اپنے کمال کو پہنچ گئے اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ کروڑہ کتابیں صلیبی نجات کی تائید اور اسلام کی توہین اور ابطال میں شائع کی گئیں، اور اس پرفتن صدی کے سر پر ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے دعویٰ کیا کہ ان فتنوں کی اصلاح کے لیے میں مامور ہوں، تو کیا ایسا دعویٰ غیر محل پر تھا؟ اور کیا ضرور نہ تھا کہ ان خطرناک فتنوں کے وقت میں وہ خدا جو اسلام کو ذلت کی حالت میں دیکھ نہیں سکتا، آسمان سے کوئی سلسلہ قائم کرتا اور اس مجروح اور زخمی کے لیے کوئی آسمانی مرہم نازل فرماتا؟ کیا یہ تعجب کی بات ہے کہ خدا تعالیٰ کے رحم نے تقاضا کیا کہ ایسے ضعف اور ذلت کے وقت میں اسلام کی خبر لے؟ کیا اس سے بڑھ کر کسی اور وقت کا انتظار کرو گے اور اس 14ویں صدی کو کسی مجدد کے آنے سے بے نصیب قرار دے کر کسی اور نامعلوم صدی کی انتظار میں رہو گے؟ کیا یہ تقویٰ کا طریق ہے کہ باوجود کہ صدی میں سے 14 سال بھی گزر گئے اور صلیبی فتنے دائرے کی طرح محیط ہو گئے، مگر پھر بھی اعتقاد یہ ہو کہ آنے والا اب تک نہ آیا، اور بدقسمت 14ویں صدی کسی معمولی مجدد سے بھی خالی رہی، اور اگر آیا تو ایک دجال آیا؟ کیا یہی امانت ہے کہ ایسے خیالات رکھے جائیں کہ 14ویں صدی تو مجدد سے خالی گئی اور کسوف رمضان کا مہدی کے ظہور سے خالی گیا، اور صلیبی فتنوں کا زمانہ مسیح موعود کے ظہور سے خالی رہا؟ گویا نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تینوں پیشگوئیاں جھوٹی نکلیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی میں یہ بھی تھا کہ مسیح موعود کے وقت میں اونٹ بیکار ہو جائیں گے، یہ ریل کی طرف اشارہ تھا۔ سو ریل کے جاری ہونے پر بھی 50 سال گزر گئے، مگر ہمارے مخالفوں کا فرضی مسیح اب تک نہیں آیا۔ اللہ اکبر! یہ لوگ کیسے دل کے سخت ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں سے یوں انکار کیا، اور میری پیشگوئیوں میں سے وہ پیشگوئیاں جو نظری طور پر پوری ہوئیں ان کی نسبت کہتے ہیں کہ جھوٹی نکلی، اور جو بدیہی طور پر پوری ہوئیں ان کی نسبت یہ خیال ہے کہ نجوم یا رمل سے کام لیا گیا اور یا کسی مجرمانہ سازش سے پوری کی گئی۔ نوٹ: یہ دونوں طریق پیشگوئیوں کے پورے ہونے کے قدیم سے سنت الہی ہیں۔ تمام انبیاء علیہ السلام کی پیشگوئیاں کبھی تو نظری طور پر یعنی استعارات کے پیرائے میں یا کسی اور دقیق التزام سے پوری ہوئیں، اور یا بدیہی طور پر پوری ہوئیں۔ غرض ہمارے اندرونی مخالفوں نے کسی پہلو سے فائدہ نہ اٹھایا
اور وہ سب کام کر دکھائے جو یہودیوں نے کیے تھے۔ وہ اعتراض جو بار بار ہم پر کیا گیا وہ یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کا ذہنی، مادی یا مسیحی خون ریزوں کے طور پر آئے گا، مگر یہ شخص لڑائیوں اور خون ریزیوں سے منع کرتا ہے۔ اس کا بار بار جواب دیا گیا کہ یہ خیال سراسر غلط ہے، بلکہ یضع الحرب کی حدیث سے بکمال وضوح ثابت ہے کہ مسیح موعود خون ریزوں کے رنگ میں ہرگز نہیں آئے گا، اور صرف معارف اور حقائق اور نشانوں سے اتمام حجت کرے گا اور امن کے ساتھ حق کو پھیلائے گا۔ حاشیہ: ہمارے علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ مہدی کے ہاشمی یا سید ہونے کے بارے میں جس قدر حدیثیں ہیں وہ سب مجروح ہیں، اور خود جب وقت آ جائے اور صاحب وقت نہ آئے تو یہی دلیل اس بات پر ہے کہ وہ قصہ صحیح نہیں ہے، یا اس کے اور معنی ہیں جو منصف کو ماننے پڑتے ہیں، جیسا کہ ہم ایک قبر کو کھود کر نہ بہشت کی کھڑکی اس کے پاس دیکھتے ہیں نہ دوزخ کی، ناچار ہمیں ماننا پڑتا ہے کہ اس پیشگوئی کے اور معنی ہیں جو عالم ظاہر سے تعلق نہیں رکھتے۔ منہ یہ باتیں ایسی صاف تھیں کہ قرآن اور حدیث پر غور کرنے سے کمال آسانی سے سمجھ آ سکتی تھی، مگر پرانے خیالات جو عادات راسخہ ہو گئے تھے غافل دلوں سے نکل نہ سکے۔ یہ تو سچ ہے کہ ہمارا مقصد صرف اسی قدر ہے کہ نرمی اور ملائمت سے لوگوں کے دھوکے دور کریں، نوع انسان سے، خواہ وہ عیسائی ہوں یا ہندو یا یہودی، ہمدردی سے پیش آویں اور دلائل عقلیہ اور آیات سماویہ کی روشنی سے ان کو دکھلاویں کہ وہ اپنے اعتقادات میں غلطی پر ہیں۔ اگر ہمارے اس طریق اور طرز سے ہمارے مخالف مسلمان ناراض ہیں اور کسی سخت گیر خون ریز کا انتظار کرتے ہیں تو یہ ان کی غلطی ہے، اور ایسے خیال سے وہ قرآن اور حدیث سے دور جا پڑے ہیں۔ اب یہ زمانہ ہے کہ ہم ہر ایک قوم کو اپنی اخلاقی حالت دکھلاویں اور ان کے ظلم برداشت کریں، اور آپ ظالمانہ حملے ان پر نہ کریں۔ اخلاقی حالت بھی ایک معجزہ ہے، اور بردباری سے زندگی بسر کرنا ایک آسمانی نشان ہے، اور جب ہم کسی دوسری قوم سے احسان دیکھیں تب تو زیادہ تر فرض ہو جاتا ہے کہ ہم احسان کے عوض میں احسان کریں اور نیکی کے عوض میں نیکی بجا لاویں۔ جیسا کہ اب ہم عیسائی گورنمنٹ سے ہر طرح امن اور راحت دیکھ رہے ہیں، کیا اس کا عوض یہ ہے کہ ہم منافقانہ زندگی ان سے بسر کریں اور دل میں کچھ اور زبان پر کچھ ہو؟ ہاں، جس طرح مادر مہربان یہ چاہتی ہے کہ اس کا بیٹا کسی ایسی حالت میں گرفتار نہ ہو جس کا خطرناک نتیجہ ہے، اسی طرح ہم عیسائیوں اور ہندوؤں کے ساتھ شفقت اور رحمت سے معاملہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں یہ دلی آرزو ہے کہ کوئی محبت اور آرام سے ہماری باتیں سنے اور دلائل میں غور کرے، اور پھر اپنے نفس کا خیرخواہ ہو کر اپنے عقائد کی اصلاح کرے۔ یہ تفسیر سورۃ فاتحہ محض اس غرض سے یہاں لکھی گئی ہے۔ یہ قرآن شریف کی تمام تعلیم کا مغز ہے، اور جو شخص قرآن سے اس کے برخلاف کچھ نکالنا چاہتا ہے وہ جھوٹا ہے۔ اور اس سورہ فاتحہ میں جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں، مسلمانوں کو ترغیب دی گئی ہے کہ وہ دعا میں مشغول رہیں، بلکہ دعا اہدنا الصراط المستقیم سکھلائی گئی ہے۔ حاشیہ: یہ دعا نوع انسان کی عام ہمدردی کے لیے ہے، کیونکہ دعا کرنے میں تمام نوع انسان کو شامل کر لیا ہے، اور سب کے لیے دعا مانگی ہے کہ خدا دنیا کے دکھوں سے انہیں بچاوے اور آخرت کے ٹوٹے سے محفوظ رکھے اور سب کو سیدھی راہ پر لاوے۔ منہ اور فرض کیا گیا ہے کہ 5 وقت یہ دعا کریں۔ پھر کس قدر غلطی ہے کہ کوئی شخص دعا کی روحانیت سے انکار کرے۔ قرآن شریف نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ دعا اپنے اندر ایک روحانیت رکھتی ہے، اور دعا سے ایک فیض نازل ہوتا ہے جو طرح طرح کے پیرایوں میں کامیابی کا ثمرہ بخشتا ہے۔ ہماری تقریر مذکورہ بالا سے ہر ایک منصف سمجھ سکتا ہے کہ جس طرح باوجود تسلیم مسئلہ قضاء و قدر کے صدہا امور میں یہی سنت اللہ ہے کہ جد و جہد سے ثمرہ مرتب ہوتا ہے، اسی طرح دعا میں بھی جو جد و جہد کی جائے وہ بھی ہرگز ضائع نہیں جاتی۔ خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں ایک جگہ اپنی شناخت کی یہ علامت ٹھہرائی ہے کہ تمہارا خدا وہ خدا ہے جو بے قراروں کی دعا سنتا ہے،
جیسا کہ وہ فرماتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ، النمل 63۔ پھر جب کہ خدا تعالیٰ نے دعا کی قبولیت کو اپنی ہستی کی علامت ٹھہرائی ہے، تو پھر کس طرح کوئی عقل اور حیا والا گمان کر سکتا ہے کہ دعا کرنے پر کوئی آثار صریحہ اجابت کے مترتب نہیں ہوتے، اور محض ایک رسمی امر ہے جس میں کچھ بھی روحانیت نہیں۔ میرے خیال میں ہے کہ ایسی بے ادبی کوئی سچے ایمان والا ہرگز نہیں کرے گا، جبکہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ جس طرح زمین و آسمان کی صفت پر غور کرنے سے سچا خدا پہچانا جاتا ہے، اسی طرح دعا کی قبولیت کو دیکھنے سے خدا تعالیٰ پر یقین آتا ہے۔ پھر اگر دعا میں کوئی روحانیت نہیں اور حقیقی اور واقعی طور پر دعا پر کوئی نمایاں فیض نازل نہیں ہوتا، تو کیوں کر دعا خدا تعالیٰ کی شناخت کا ایسا ذریعہ ہو سکتی ہے جیسا کہ زمین و آسمان کے اجرام و اجسام ذریعہ ہیں؟ بلکہ قرآن شریف سے تو معلوم ہوتا ہے کہ نہایت اعلیٰ ذریعہ خدا شناسی کا دعا ہی ہے، اور خدا تعالیٰ کی ہستی اور صفات کاملہ کی معرفت تامہ یقینیہ کاملہ صرف دعا سے ہی حاصل ہوتی ہے، اور کسی ذریعے سے حاصل نہیں ہوتی۔ وہ امر جو ایک بجلی کی چمک کی طرح ایک دفعہ انسان کو تاریکی کے گڑھے سے کھینچ کر روشنی کی کھلی فضا میں لاتا اور خدا تعالیٰ کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے، وہ دعا ہی ہے۔ دعا کے ذریعے سے ہزاروں بدمعاش صلاحیت پر آ جاتے ہیں، ہزاروں بگڑے ہوئے درست ہو جاتے ہیں۔ ہاں، دعا کی راہ میں دو بڑے مشکل امر ہیں جن کی وجہ سے اکثر دلوں سے عظمت دعا کی پوشیدہ رہتی ہے۔ اول تو شرط تقوی اور راست بازی اور خدا ترسی ہے، جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، المائدہ 28۔ یعنی اللہ تعالیٰ پرہیزگار لوگوں کی دعا قبول کرتا ہے، اور پھر فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، البقرہ 187۔ یعنی جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں کہ خدا کے وجود پر دلیل کیا ہے، تو اس کا یہ جواب ہے کہ میں بہت نزدیک ہوں، یعنی کچھ بڑے دلائل کی حاجت نہیں، میرا وجود نہایت اقرب طریق سے سمجھ آ سکتا ہے، اور نہایت آسانی سے میری ہستی پر دلیل پیدا ہوتی ہے۔ اور وہ دلیل یہ ہے کہ جب کوئی دعا کرنے والا مجھے پکارے تو میں اس کی سنتا ہوں، اور اپنے الہام سے اس کی کامیابی کی بشارت دیتا ہوں، جس سے نہ صرف میری ہستی پر یقین آتا ہے بلکہ میرا قادر ہونا بھی بپایا یقین پہنچتا ہے۔ لیکن چاہیے کہ لوگ ایسی حالت تقوی اور خدا ترسی کی پیدا کریں کہ میں ان کی آواز سنوں، اور نیز چاہیے کہ وہ مجھ پر ایمان لاویں، اور قبل اس کے جو ان کو معرفت تامہ ملے اس بات کا اقرار کریں کہ خدا موجود ہے اور تمام طاقتیں اور قدرتیں رکھتا ہے، کیونکہ جو شخص ایمان لاتا ہے اسی کو عرفان دیا جاتا ہے۔ ایمان کی تعریف۔ ایمان اس بات کو کہتے ہیں کہ اس حالت میں مان لینا کہ جب کہ ابھی علم کمال تک نہیں پہنچا اور شکوک و شبہات سے ہنوز لڑائی ہے، بس جو شخص ایمان لاتا ہے، یعنی باوجود کمزوری اور نہ مہیا ہونے کل اسباب یقین کے اس بات کو اغلب احتمال کی وجہ سے قبول کر لیتا ہے، وہ حضرت احدیت میں صادق اور راست باز شمار کیا جاتا ہے، اور پھر اس کو موہبت کے طور پر معرفت تامہ حاصل ہوتی ہے، اور ایمان کے بعد عرفان کا جام اس کو پلایا جاتا ہے۔ اس لیے ایک مرد متقی رسولوں اور نبیوں اور مامورین من اللہ کی دعوت کو سن کر ہر ایک پہلو پر ابتدا امر میں ہی حملہ کرنا نہیں چاہتا، بلکہ وہ حصہ جو کسی مامور من اللہ کے من جانب اللہ ہونے پر بات صاف اور کھلے کھلے دلائل سے سمجھ آ جاتا ہے، اسی کو اپنے اقرار اور ایمان کا ذریعہ ٹھہرا لیتا ہے، اور وہ حصہ جو سمجھ نہیں آتا اس میں سنت صالحین کے طور پر استعارات اور مجازات قرار دیتا ہے، اور اسی طرح تناقض کو درمیان سے اٹھا کر صفائی اور اخلاص کے ساتھ ایمان لے آتا ہے۔ تب خدا تعالیٰ اس کی حالت پر رحم کر کے اور اس کے ایمان پر راضی ہو کر اور اس کی دعاؤں کو سن کر معرفت تامہ کا دروازہ اس پر کھولتا ہے، اور الہام
اور کشوف کے ذریعے سے اور دوسرے آسمانی نشانوں کے وسیلے سے یقین کامل تک اس کو پہنچاتا ہے۔ لیکن متعصب آدمی جو عناد سے پر ہوتا ہے ایسا نہیں کرتا، اور وہ ان امور کو جو حق کے پہچاننے کا ذریعہ ہو سکتے ہیں تحقیر اور توہین کی نظر سے دیکھتا ہے اور ٹھٹھے اور ہنسی میں ان کو اڑا دیتا ہے، اور وہ امور جو ہنوز اس پر مشتبہ ہیں ان کو اعتراض کرنے کی دستاویز بناتا ہے، اور ظالم طبع لوگ ہمیشہ ایسا ہی کرتے رہے ہیں۔ چنانچہ ظاہر ہے کہ ہر ایک نبی کی نسبت جو پہلے نبیوں نے پیشگوئیاں کیں ان کے ہمیشہ دو حصے ہوتے رہے ہیں، ایک بینات اور محکمات جن میں کوئی استعارہ نہ تھا اور کسی تعویل کی محتاج نہ تھیں، اور ایک متشابہات جو محتاج تعویل تھیں اور بعض استعارات اور مجازات کے پردے میں محجوب تھیں۔ پھر ان نبیوں کے ظہور اور بعثت کے وقت جو ان پیشگوئیوں کے مصداق تھے دو فریق ہوتے رہے ہیں، ایک فریق سیدوں کا جنہوں نے بینات کو دیکھ کر ایمان لانے میں تاخیر نہ کی، اور جو حصہ متشابہات کا تھا اس کو استعارات اور مجازات کے رنگ میں سمجھ لیا یا آئندہ کے منتظر رہے۔ حاشیہ: پیشگوئیوں میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ تمام باتیں ان کی ایک ہی وقت میں پوری ہو جائیں، بلکہ تدریجاً پوری ہوتی رہتی ہیں، اور ممکن ہے کہ بعض باتیں ایسی بھی ہوں کہ اس مامور کی زندگی میں پوری نہ ہوں اور کسی دوسرے کے ہاتھ سے جو اس کے متبعین میں سے ہو پوری ہو جائیں من ہو، اور اس طرح پر حق کو پا لیا اور ٹھوکر نہ کھائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں بھی ایسا ہی ہوا۔ پہلی کتابوں میں حضرت مسیح علیہ السلام کی نسبت دو طور کی پیشگوئیاں تھیں، ایک یہ کہ وہ مسکینوں اور عاجزوں کے پیرائے میں ظاہر ہوگا اور غیر سلطنت کے زمانے میں آئے گا اور داؤد کی نسل سے ہوگا اور حلم اور نرمی سے کام لے گا اور نشان دکھلائے گا، اور دوسری قسم کی یہ پیشگوئیاں تھیں کہ وہ بادشاہ ہوگا اور بادشاہوں کی طرح لڑے گا اور یہودیوں کو غیر سلطنت کی ماتحتی سے چھڑا دے گا، اور اس سے پہلے ایلیہ نبی دوبارہ دنیا میں آئے گا، اور جب تک ایلیہ نبی دوبارہ دنیا میں نہ آوے وہ نہیں آئے گا۔ پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ظہور فرمایا تو یہود دو فریق ہو گئے، ایک فریق جو بہت ہی کم اور قلیل التعداد تھا، اس نے حضرت مسیح کو داؤد کی نسل سے پا کر اور پھر اس کی مسکینی اور عاجزی اور راست بازی دیکھ کر اور پھر آسمانی نشانوں کو ملاحظہ کر کے اور نیز زمانے کی حالت موجودہ کو دیکھ کر کہ وہ ایک نبی مصلح کو چاہتی ہے، اور پہلی پیشگوئیوں کے قرارداد وقتوں کا مقابلہ کر کے یقین کر لیا کہ یہ وہی نبی ہے جس کا اسرائیل کی قوم کو وعدہ دیا گیا تھا۔ سو وہ حضرت مسیح پر ایمان لائے اور ان کے ساتھ ہو کر طرح طرح کے دکھ اٹھائے اور خدا تعالیٰ کے نزدیک اپنا صدق ظاہر کیا۔ لیکن جو بدبختوں کا گروہ تھا اس نے کھلی کھلی علامتوں اور نشانوں کی طرف ذرہ التفات نہ کیا، یہاں تک کہ زمانے کی حالت پر بھی ایک نظر نہ ڈالی، اور شریرانہ حجت بازی کے ارادے سے دوسرے حصے کو جو متشابہات کا حصہ تھا اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور نہایت گستاخی سے اس مقدس کو گالیاں دینی شروع کیں، اور اس کا نام ملحد اور بے دین اور کافر رکھا، اور یہ کہا کہ یہ شخص پاک نوشتوں کے الٹے معنی کرتا ہے، اور اس نے ناحق کے لیے نبی کے دوبارہ آنے کی تعویل کی ہے، اور نص صریح کو اس کے ظاہر سے پھیرا ہے، اور ہمارے علماء کو مکار اور ریاکار کہتا ہے، اور کتب مقدسہ کے الٹے معنی کرتا ہے، اور نہایت شرارت سے اس بات پر زور دیا کہ نبیوں کی پیشگوئیوں کا ایک حرف بھی اس پر صادق نہیں آتا۔ وہ نہ بادشاہ ہو کر آیا اور نہ غیر قوموں سے لڑا، اور نہ ہم کو ان کے ہاتھ سے چھڑایا، اور نہ اس سے پہلے ایلیہ نبی نازل ہوا، پھر وہ مسیح موعود کیوں کر ہو گیا؟ غرض ان بدقسمت شریروں نے سچائی کے انوار اور علامات پر نظر ڈالنا نہ چاہا، اور جو حصہ متشابہات کا پیشگوئیوں میں تھا اس کو ظاہر پر حمل کر کے بار بار پیش کیا۔ یہی ابتلا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں اکثر یہودیوں کو پیش آیا۔ انہوں نے بھی اپنے اسلاف کی عادت کے موافق نبیوں کی پیشگوئیوں کے اس حصے سے فائدہ اٹھانا نہ چاہا جو بینات کا حصہ تھا، اور متشابہات جو استعارات تھے اپنی آنکھ کے سامنے رکھ کر یا تحریف شدہ پیشگوئیوں پر زور دے کر اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت اطاعت سے جو سید القونین ہے محروم رہ گئے۔
اور اکثر عیسائیوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ انجیل کی کھلی کھلی پیشگوئیاں جس قدر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں تھیں ان کو تو ہاتھ تک نہ لگایا، اور جو سنت اللہ کے موافق پیشگوئیوں کا دوسرا حصہ یعنی استعارات اور مجازات تھے ان پر گر پڑے، اس لیے حقیقت کی طرف راہ نہ پا سکے۔ لیکن ان میں سے وہ لوگ جو حق کے طالب تھے اور جو پیشگوئیوں کی تحریر میں طرز عادت الہی ہے اس سے واقف تھے، انہوں نے انجیل کی ان پیشگوئیوں سے جو آنے والے بزرگ نبی کے بارے میں تھیں فائدہ اٹھایا اور مشرف باسلام ہوئے۔ اور جس طرح یہود میں سے اس گروہ نے جو حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے تھے پیشگوئیوں کے بینات سے دلیل پکڑی تھی اور متشابہات کو چھوڑ دیا تھا، ایسا ہی ان بزرگ عیسائیوں نے بھی کیا، اور ہزارہ نیک بخت انسان ان میں سے اسلام میں داخل ہو گئے۔ غرض ان دونوں قوموں یہود اور نصارہ میں سے جس گروہ نے متشابہات پر جم کر انکار پر زور دیا اور بینات پیشگوئیوں سے جو ظہور میں آئیں فائدہ نہ اٹھایا، ان دونوں گروہ کا قرآن شریف میں جا بجا ذکر ہے۔ اور یہ ذکر اس لیے کیا گیا کہ ان کی بدبختی کے ملاحظے سے مسلمانوں کو سبق حاصل ہو اور اس بات سے متنبہ رہیں کہ یہود و نصارہ کی مانند بینات کو چھوڑ کر اور متشابہات میں پڑھ کر ہلاک نہ ہو جائیں۔ اور ایسی پیشگوئیوں کے بارے میں جو مامورین من اللہ کے لیے پہلے سے بیان کی جاتی ہیں امید نہ رکھیں کہ وہ اپنے تمام پہلوؤں کے روح سے ظاہری طور پر ہی پوری ہوں گی، بلکہ اس بات کے ماننے کے لیے تیار رہیں کہ قدیم سنت اللہ کے موافق بعض حصے ایسی پیشگوئیوں کے استعارات اور مجازات کے رنگ میں بھی ہوتے ہیں اور اسی رنگ میں وہ پوری بھی ہو جاتی ہیں، مگر غافل اور سطحی خیال کے انسان ہنوز انتظار میں لگے رہتے ہیں کہ گویا ابھی وہ باتیں پوری نہیں ہوئیں بلکہ آئندہ ہوں گی۔ جیسا کہ ابھی تک یہود اسی بات کو روتے ہیں کہ ایلیہ نبی دوبارہ دنیا میں آئے گا اور پھر ان کا مسیح موعود بڑے بادشاہ کی طرح ظاہر ہوگا اور یہودیوں کو امارت اور حکومت بخشے گا، حالانکہ یہ سب باتیں پوری ہو چکیں اور اس پر 1900 برس کے قریب گزر گیا اور آنے والا آ بھی گیا اور اس دنیا سے اٹھایا بھی گیا۔ یہ بات نہایت کارآمد اور یاد رکھنے کے لائق تھی کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے مامور ہو کر آتے ہیں، خواہ وہ رسول ہوں یا نبی یا محدث اور مجدد، ان کی نسبت جو پہلی کتابوں میں یا رسولوں کی معرفت پیشگوئیاں کی جاتی ہیں ان کے دو حصے ہوتے ہیں۔ ایک وہ علامات جو ظاہری طور پر وقوع میں آتی ہیں اور بینات کا حکم رکھتی ہیں، اور ایک وہ متشابہات جو استعارات اور مجازات کے رنگ میں ہوتی ہیں، بس جن کے دلوں میں زیغ اور کجی ہوتی ہے وہ متشابہات کی پیروی کرتی ہیں، اور طالب صادق بینات اور محکمات سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہود اور عیسائیوں کو یہ ابتلا پیش آ چکے ہیں، بس مسلمانوں کے اولو الابصار کو چاہیے کہ ان سے عبرت پکڑیں اور صرف متشابہات پر نظر رکھ کر تکذیب میں جلدی نہ کریں، اور جو باتیں خدا تعالیٰ کی طرف سے کھل جائیں ان سے اپنی ہدایت کے لیے فائدہ اٹھائیں۔ یہ تو ظاہر ہے کہ شک یقین کو رفع نہیں کر سکتا، بس پیشگوئیوں کا وہ حصہ جو ظاہری طور پر ابھی پورا نہیں ہوا وہ ایک امر شکی ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ ایلیہ نبی کے دوبارہ آنے کی طرح وہ حصہ استعارے یا مجاز کے رنگ میں پورا ہو گیا ہو، مگر انتظار کرنے والا اس غلطی میں پڑا ہو کہ وہ ظاہری طور پر کسی دن پورا ہوگا۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ بعض احادیث کے الفاظ محفوظ نہ رہے ہوں، کیونکہ احادیث کے الفاظ وحی مطلوع کی طرح نہیں، اور اکثر احادیث احاد کا مجموعہ ہیں۔ اعتقادی امر تو الگ بات ہے، جو چاہو اعتقاد کرو، مگر واقعی اور حقیقی فیصلہ یہی ہے کہ احاد میں عند العقل امکان تغیر الفاظ ہے۔ چنانچہ ایک ہی حدیث میں جو مختلف طریقوں اور مختلف راویوں سے پہنچتی ہے، اکثر ان کے الفاظ اور ترتیب میں بہت سا فرق ہوتا ہے، حالانکہ وہ ایک ہی وقت میں ایک ہی منہ سے نکلی ہے۔ اور صاف سمجھ آتا ہے کہ چونکہ اکثر راویوں کے الفاظ اور طرز بیان جدا جدا ہوتے ہیں، اس لیے اختلاف پڑ جاتا ہے۔ اور نیز پیشگوئیوں کے متشابہات کے حصے میں یہ بھی ممکن ہے کہ بعض واقعات پیشگوئیوں کے جن کا ایک ہی دفعہ ظاہر ہونا امید رکھا گیا ہے وہ تدریجاً ظاہر ہوں یا کسی اور شخص کے واسطے سے ظاہر ہوں، جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشگوئی کہ قیصر و کسریٰ کے خزانوں کی کنجیاں آپ کے ہاتھ پر رکھی گئی ہیں،
حالانکہ ظاہر ہے کہ پیشگوئی کے ظہور سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے تھے، اور جناب نے نہ قیصر اور کسریٰ کے خزانے کو دیکھا اور نہ کنجیاں دیکھیں، مگر چونکہ مقدر تھا کہ وہ کنجیاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ملیں، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وجود ذلی طور پر گویا جناب صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہی تھا، اس لیے عالم وحی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ قرار دیا گیا۔ خلاصہ کلام یہ دھوکہ کھانے والے اسی مقام پر دھوکہ کھاتے ہیں، وہ اپنی بدقسمتی سے پیشگوئی کے ہر ایک حصے کی نسبت یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ ظاہری طور پر ضرور پورا ہوگا، اور پھر جب وقت آتا ہے اور کوئی مامور من اللہ پیدا ہوتا ہے تو جو علامتیں اس کے صدق کی نسبت ظاہر ہو جائیں ان کی کچھ پرواہ نہیں رکھتے، اور جو علامتیں ظاہری صورت میں پوری نہ ہوں یا بھی ان کا وقت نہ آیا ہو ان کو بار بار پیش کرتے ہیں۔ ہلاک شدہ امتیں جنہوں نے سچے نبیوں کو نہیں مانا، ان کی ہلاکت کا اصل موجب یہی تھا کہ اپنے نظام میں تو وہ لوگ اپنے تئیں بڑے ہوشیار جانتے رہے ہیں، مگر ان کے اس طریق نے حق کے قبول سے ان کو بے نصیب رکھا۔ یہ عجیب بات ہے کہ پیشگوئیوں کی نافہمی کے بارے میں جو کچھ پہلے زمانے میں یہود اور نصارہ سے وقوع میں آیا اور انہوں نے سچوں کو قبول نہ کیا، ایسا ہی میری قوم مسلمانوں نے میرے ساتھ معاملہ کیا۔ یہ تو ضروری تھا کہ قدیم سنت اللہ کے موافق وہ پیشگوئیاں جو مسیح موعود کے بارے میں کی گئیں وہ بھی دو حصوں پر مشتمل ہوتیں، ایک حصہ بینات کا جو اپنی ظاہری صورت پر واقع ہونے والا تھا، اور ایک حصہ متشابہات کا جو استعارات اور مجازات کے رنگ میں تھا۔ لیکن افسوس کہ اس قوم نے بھی پہلے خطا کار لوگوں کے قدم پر قدم مارا اور متشابہات پر اڑ کر ان بینات کو رد کر دیا جو نہایت صفائی سے پوری ہو گئی تھی۔ حالانکہ شرط تقویٰ یہ تھی کہ پہلی قوموں کے ابتلاؤں کو یاد کرتے، متشابہات پر زور نہ مارتے، اور بینات سے یعنی ان باتوں اور ان علامتوں سے جو روز روشن کی طرح کھل گئی تھیں فائدہ اٹھاتے، مگر وہ ایسا نہیں کرتے، بلکہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کی وہ پیشگوئیاں پیش کی جاتی ہیں جن کے اکثر اس سے نہایت صفائی سے پورے ہو چکے ہیں، تو نہایت لاپرواہی سے ان سے منہ پھیر لیتے ہیں، اور پیشگوئیوں کی بعض باتیں جو استعارات کے رنگ میں تھیں پیش کر دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ حصہ پیشگوئیوں کا کیوں ظاہری طور پر پورا نہیں ہوا۔ اور بہیں ہمہ جب پہلے مکذبوں کا ذکر آوے جنہوں نے بعین ہی انہی لوگوں کی طرح واقع شدہ علامتوں پر نظر نہ کی، اور متشابہات کا حصہ جو پیشگوئیوں میں تھا اور استعارات کے رنگ میں تھا اس کو دیکھ کر کہ وہ ظاہری طور پر پورا نہیں ہوا، حق کو قبول نہ کیا، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم ان کے زمانے میں ہوتے تو ایسا نہ کرتے۔ حالانکہ اب یہ لوگ ایسا ہی کر رہے ہیں جیسا کہ ان پہلے مکذبوں نے کیا۔ جن ثابت شدہ علامتوں اور نشانوں سے قبول کرنے کی روشنی پیدا ہو سکتی ہے ان کو قبول نہیں کرتے، اور جو استعارات اور مجازات اور متشابہات ہیں ان کو ہاتھ میں لیے پھرتے ہیں اور عوام کو دھوکہ دیتے ہیں کہ یہ باتیں پوری نہیں ہوئی۔ حالانکہ سنت اللہ کی تعلیم طریق کے موافق ضرور تھا کہ وہ باتیں اس طرح پوری نہ ہوتی جس طرح ان کا خیال ہے، یعنی ظاہری اور جسمانی صورت پر۔ بے شک ایک حصہ ظاہری طور پر اور ایک حصہ مخفی طور پر پورا ہو گیا، لیکن اس زمانے کے متعصب لوگوں کے دلوں نے نہیں چاہا کہ قبول کریں، وہ تو ہر ایک ثبوت کو دیکھ کر منہ پھیر لیتے ہیں۔ وہ خدا کے نشانوں کو انسان کی مکاری خیال کرتے ہیں۔ جب خدائے قدوس کے پاک الہاموں کو سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ انسان کا افتراء ہے، مگر اس بات کا جواب نہیں دے سکتے کہ کیا کبھی خدا پر افتراء کرنے والے کو مفتریات کے پھیلانے کے لیے وہ مہلت ملی جو سچے ملہموں کو خدا تعالیٰ کی طرف سے ملی؟ کیا خدا نے نہیں کہا کہ الہام کا افتراء کے طور پر دعویٰ کرنے والے ہلاک کیے جائیں گے اور خدا پر جھوٹ باندھنے والے پکڑے جائیں گے؟ یہ تو توریت میں بھی ہے کہ جھوٹا نبی قتل کیا جائے گا، اور انجیل میں بھی ہے کہ جھوٹا جلد فنا ہوگا اور اس کی جماعت متفرق ہو جائے گی۔ کیا کوئی ایک نظیر بھی ہے کہ جھوٹے ملہم نے جو خدا پر افتراء کرنے والا تھا ایام افتراء میں وہ عمر پائی جو اس عاجز کو ایام دعوت الہام الہی میں ملی؟ بھلا اگر کوئی نظیر ہے تو پیش تو کرو۔ میں نہایت پرزور دعوے سے کہتا ہوں کہ دنیا کی ابتدا سے آج تک ایک نظیر بھی نہیں ملے گی۔ بس کیا کوئی ایسا ہے
کہ اس محکم اور قطعی دلیل سے فائدہ اٹھاوے اور خدا تعالیٰ سے ڈرے۔ میں نہیں کہتا کہ بت پرست عمر نہیں پاتے یا دہریہ اور ان الحق کہنے والے جلد پکڑے جاتے ہیں، کیونکہ ان غلطیوں اور ان ضلالتوں کی سزا دینے کے لیے دوسرا عالم ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جو شخص خدا تعالیٰ پر الہام کا افتراء کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ الہام مجھ کو ہوا، حالانکہ جانتا ہے کہ وہ الہام اس کو نہیں ہوا، وہ جلد پکڑا جاتا ہے اور اس کی عمر کے دن بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ قرآن اور انجیل اور توریت نے یہی گواہی دی ہے، عقل بھی یہی گواہی دیتی ہے، اور اس کے مخالف کوئی منکر کسی تاریخ کے حوالے سے ایک نظیر بھی پیش نہیں کر سکتا اور نہیں دکھلا سکتا کہ کوئی جھوٹا الہام کا دعویٰ کرنے والا 25 برس تک یا 18 برس تک جھوٹے الہام دنیا میں پھیلاتا رہا اور جھوٹے طور پر خدا کا مقرب اور خدا کا معبود اور خدا کا فرستادہ اپنا نام رکھا، اور اس کی تائید میں سالہائے دراز تک اپنی طرف سے الہامات تراش کر مشہور کرتا رہا، اور پھر وہ باوجود ان مجرمانہ حرکات کے پکڑا نہ گیا۔ کیا امید کی جاتی ہے کہ کوئی ہمارا مخالف اس سوال کا جواب دے سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ان کے دل جانتے ہیں کہ وہ ان سوالات کے جواب دینے سے عاجز ہیں، مگر پھر بھی انکار سے باز نہیں آتے، بلکہ بہت سے دلائل سے ان پر حجت وارد ہو گئی، مگر وہ خواب غفلت میں سو رہے۔ اہل حق کے نزدیک اس امر میں اتمام حجت اور کامل تسلی کا ذریعہ 4 طریق ہیں۔ اول، نصوص صریحہ کتاب اللہ یا احادیث صحیحہ مرفوعہ متصلہ جو آنے والے شخص کی ٹھیک ٹھیک علامات بتلاتی ہوں اور بیان کرتی ہوں کہ وہ کس وقت ظاہر ہوگا اور اس کے ظاہر ہونے کے نشان کیا ہیں، اور نیز حضرت عیسیٰ کی وفات یا عدم وفات کا جھگڑا فیصلہ کرتی ہوں۔ دوم، وہ دلائل عقلیہ اور مشاہدات حسیہ جو علوم قطعیہ پر مبنی ہوں، جن سے گریز کی کوئی راہ نہیں۔ تیسرے، وہ تائیدات سماویہ جو نشانوں اور کرامات کے رنگ میں مدعی صادق کے لیے اس کی دعا اور کرامت سے ظہور میں آئی ہوں، تا اس کی سچائی پر نشان آسمانی کی زندہ گواہی کی مہر ہو۔ چہارم، ان ابرار اور اخیار کی شہادتیں جنہوں نے خدا سے الہام پا کر ایسے وقت میں گواہی دی ہو کہ جب کہ مدعی کا نشان نہ تھا، کیونکہ وہ گواہی بھی ایک غیب کی خبر ہونے کی وجہ سے خدا تعالیٰ کا نشان ہے، اور یہ خدا تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے کہ یہ چاروں طریق اتمام حجت اور کامل تسلی کے اس جگہ جمع ہو گئے ہیں، مگر پھر بھی ہمارے اندرونی مخالفوں کو اس کی کچھ بھی پرواہ نہیں۔ ہم ذیل میں ان چاروں اتمام حجت کے طریقوں کو لکھتے ہیں اور حق کے طالبوں کو اس طرف توجہ دلاتے ہیں کہ وہ ان مخالفوں سے پوچھیں کہ ان دلائل بینہ سے کیوں روگردانی کرتے ہیں؟ کیا ضرور نہ تھا کہ وہ ان سے فائدہ اٹھاتے؟ یہ تو ظاہر ہے کہ جو امر وقوع میں آ جائے وہ یقینی ہے، اور جو وقوع میں نہیں آیا وہ ہنوز ظنی ہے، اور معلوم نہیں کہ کس پہلو سے وقوع میں آوے، آیا ظاہری طور پر یا مجازات کے رنگ میں، کیونکہ پیشگوئیوں میں دونوں احتمال ہوتے ہیں۔ لیکن جو حصہ وقوع میں آ کر یقینی مرتبے تک پہنچ گیا ہے، وہ یہی چاہتا ہے جو امور اس کے نقیض واقع ہوں وہ استعارات کے رنگ میں ظاہر ہوں، تا خدا کی پیشگوئیوں میں تناقض لازم نہ آوے، اور وہ دلائل یہ